حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے ہم آپ کے پرابلمز، آپ کے مسائل، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز پر انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، اور نگران شورا سے ان کی جو ہے وہ رائے بھی لیں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری پرابلمز کو، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہماری بیماریوں کو بھی دور فرمائے، ہمیں راحتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ ایسا آج میں جو ذہن بنا کر آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی خود میں گھل رہا ہوتا ہے، یعنی عجیب ہی ایک مخمسے کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں۔ میں کیوں پریشان ہوں یہ نہیں پتا کیوں پریشان ہوں، بہرحال میں پریشان ہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ یا ایک خود کشمکش میں ہے بندہ، اندر خود ہی عجیب سی کیفیت ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پریشان کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے انسان کے ہونے کی، بغیر کوئی وجہ کے کوئی انسان پریشان کیسے ہو؟ بعض اوقات ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے، بس کوئی پریشانی نہیں ہے، بس پریشان ہوں۔ ایسی بات وہ سب شاید بتانا نہیں چاہتا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ کو درد فیل ہو رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو رہا ہو کہ یار یہ چوٹ لگی کہاں تھی یار، صحیح، لیکن چوٹ لگی تو ہے نا۔ تو ایسے خالی بیٹھے بیٹھائے آدمی کو نہیں ہوتا کہ میں پریشان ہوں۔ بعض وہ ہوتے ہیں وہ ایک زبردستی کے غم پسند ہوتے ہیں، زبردستی غم پسند کہ وہ غم زدہ ہی رہ رہے ہیں، ان کو غم زدہ شعر سن کے لگتا ہے میرے لیے کہا گیا ہے، اللہ ٹھیک ہے، صحیح، ہاں میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے کہا گیا، حالانکہ ابھی آیا تھا 4 آدمی سے بیٹھ کر۔ صحیح۔ تو یہ ایک بس طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، مگر پریشانی میں تو ایسے شخص کو جانتا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کم از کم، کہ جو کسی بھی زاویے سے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ صحیح، میں نہیں جانتا کسی سے شخص ہو، ٹھیک، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نہیں ہوں تو پھر بیٹھ کے اسے بات کریں گے ہم، اس کے بارے میں، اس کے فیملی کے بارے میں، یہ فرضی باتیں کر رہا ہوں، اس کے بچوں کے معاملے میں، اس کے جسم و جسمانیت، کاروبار، روزگار، قرضہ، آمدنی، اخراجات، ڈر، خوف، کوفت، الجھن، اس کے بارے میں اس سے بات کریں، کیونکہ جہاں غم نہیں ہے نا وہ جنت ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہ غم ہے نہ حزن ہے، حزن و غم سے جو آزاد، جہاں جا کر بندہ غم و حزن سے آزاد ہو جاتا ہے وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جب تک ہماری سانسیں ہیں نا، غم، پریشانی، الجھنیں، دقتیں، رکاوٹیں جس کو کہیں آپ، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے آس پاس سے گزرتی ہی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، یوں سمجھے کہ یہ ایک سانسوں کے ساتھ لگا بنتا سا ایک حصہ ہے۔ صحیح۔ اب اس پر میری گفتگو کا میں اب آگے یہ جملہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اب اس پر کوشش کریں کہ جب یہ سانسیں بند ہونا تو پھر غم بھی بند ہو جائے، اللہ اللہ، اور آپ خوش ہو جاؤ۔ یعنی جب سانسیں ختم ہونے کا آخری لمحہ ہو نا، اور اس وقت جب روح قبض ہونے کی گھڑی ہو، تو ہر بندہ اس کیفیت کے آگے پیچھے کے ہوتا روایتوں میں کہ ہر بندہ جان لیتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہاں، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، یہ طے ہے۔ تو وہ جو فائنل جو گھڑیاں ہے نا،
وہ بس آپ کی خوشی کی گھڑی ہو کہ آپ دنیا سے جا رہے تو غم بھی آپ کا پیچھے رہ گیا, پریشانی بھی آپ کے پیچھے رہ گئی. اب لوگ رو رہے ہیں اور آپ مسکراتے مسکراتے دنیا سے چلے جاؤ. اللہ, تمہاری غموں والی دنیا کے سپرد میں چلا میری جنت کی طرف. سبحان اللہ, واہ واہ. تو بندہ مطلب کہ نیکی کے راستے پر رہے یا نہ رہے, دنیا میں رہ کر غموں سے پالا پڑھنا ہے, پریشانیوں سے پالا پڑھنا ہے, آزمائشوں سے پالا پڑھنا ہے. اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی. اتنا مطلب کہ مجھے اندازہ میں لگایا ہوا ہے, بس یہ ہے. صحیح. یہ بندہ ذہن بنا لے کہ یہ سچویشنز جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہیں گی. لیکن یہ جو آپ نے بھی گفتگو کے بیچ میں کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طبیعت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں گویا کہ میرے اوپر ہی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہیں. شعر ہے, غمے دل غمے جگر غمے گودام, دل درد کا گودام بن کے رہ گیا, آدمی میں خاص تھا عام بن کے رہ گیا. اللہ اکبر. تو بعض اوقات ہوتے ہیں جو بالکل وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو نہیں, جگر میں درد ہوگا تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس ہوگا, تو ادھر کیا کرے گا. ایسا نہیں ہوتا, یہ بس اپنی اپنی ہوتی ہے. اس کیفیت سے کیسے باہر آئیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو یار, نعمتوں پر نظر رکھو, اس کی عطاؤں پر نظر رکھو, اس کی کرم نوازیوں پر نظر رکھو. تم کھانا کھاتے ہو ہضم ہو جاتا ہے, پانی پیتے ہو تو نکل جاتا ہے, بلکہ اس سے پہلے تو کہ بھوک لگتی ہے تو مل جاتا ہے, پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے. یار بدن ڈھانپنے کو تمہیں کپڑا ملا ہوا ہے, تمہیں کون سی نعمت ہے جو رب تعالیٰ نے نہیں عطا کی. یار ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ملی ہوئی ہے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ سے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد کرے تو ان چیزوں سے نکل جاتا ہے, نکل جاتا ہے. پھر وہ ان پریشانیوں کے تعلق سے سوچے جو مطلب کہ مرنے کے بعد آنے والی ہیں. کیونکہ ایک حدیث ہے نا, دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب. تو جیسے مسافر رہا کرتا ہے, تو ایسی بات مطلب ہم کسی بھی کیفیت میں رہ رہے ہیں لیکن روایت ہمارے سامنے, اور اس کے مضامین پر غور کر لے کہ اس سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. جی, تو شروحات سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے, تو یوں مطلب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے تو پھر یہ اس طرح کی مطلب کہ جو آرٹیفیشل جو سیڈنس ہے اس سے نکل جاتا ہے. آرٹیفیشل سیڈنس شاید میرا خیال ہے بہت زبردست ریلیونٹ لفظ کہا ہے آپ نے. نا, ارے واہ, چلو چائے کی چسکی تو بنتا. جی بالکل, مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. میسج ہے ایسا, اور میسج والے یہ کہہ رہے ہیں, اسلامی بہن کا میسج ہے کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور ذکر اذکار بھی کرتی ہوں لیکن میرا کوئی کام نہیں ہوتا. اس پر آپ کیا کہیں؟ یہ اتنا بڑا کام ہو تو رہا ہے, آپ کو نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے, ذکر و اذکار کی سعادت مل رہی ہے, زبان سے اللہ ذکر کرنے کی سعادت دے رہا ہے, نماز پڑھنے کی سعادت دے رہا ہے, آپ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. تو یہ ہو تو رہا. اب نماز اور اذکار اسی لیے تو نہیں نہ پڑھ رہے کہ اللہ ہمارا کام کر کے دے دے گا. جی, اللہ یہ توفیق دے رہا ہے, اور کام مصیبت ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے حق میں بہتر فرمانا ہے. ہمیشہ سلمان بھائی اپنے رب کے حضور یہ التجا کرے, یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے نا وہ فرما. اللہ اکبر. اس کو میرے مدینہ کے ناظرین کو عادت بنا لیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, یہ یاد کر لیں. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں یعنی ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. جب اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, تو یعنی کہ یوں سمجھیے کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں نا, ایک ایسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, گھر میں بچے ہوتے تو گھر میں بچے ضد کرتے رہتے, یہ بھی چاہے ہوتے, ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے, بلکہ بچے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب یہ تمہاری عمر نہیں ہے, اب یہ وقت نہیں ہے. شوگر کے مریض اگر مٹھائی مانگے تو آپ کو کتنی زیادہ محبت ہوگی تو آپ زیادہ نہیں دو گے. یہ محبت ہی کی تو علامت ہے. اس کا تو دل کرے گا میں میٹھی چیز کھاؤں, تو نہیں دیتے نا. تو ہم جیسا انسان ایک دوسرے کے معاملے کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کے لیے بہتر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ تو غیبوں کا غیب جاننے والا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, سبحان اللہ, اور وہ اس سے بڑھ کر ہم پر کو رحم کرنے والا بھی نہیں, وہ تو رحمان ہے, اور اس سے بڑھ کر ہم پر کرم فرمانے والا بھی نہیں ہے, اور تیرے رب کی عطا پر روک بھی نہیں ہے. جی, اور
وہ مطلب کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم پر رحم فرمانے والا ہے. اس نے ایسا حبیب ہمیں دیا کہ جس حبیب کی شان یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ شان بیان کی ہے ہم غلاموں کے لیے کہ تمہارا مشقت نہ پڑنا، یعنی آقا کے غلاموں کا مشقت نہ پڑنا آقا پر گراں گزرتا ہے. اللہ اور اللہ کریم ایسا کریم ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے حبیب سائل کو مت جھڑک. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان اس آیت پاک کے اس حصے کے تحت فرماتے ہیں کہ جو اپنے حبیب سے فرمائے کہ تیرے در پر آئے ہوئے سائل کو خالی مت لوٹا، میرے جھڑک نہیں، تو آپ یعنی رب عز و جل خود اپنے در پر آئے ہوئے کو کیسے خالی لوٹا؟ اللہ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کی تسلیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے. آمین. کوئی بھی مطلب کی عبادت، ریاضت، نماز یا دعا قبول ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ جو چیز جو آپ کی مطلوبہ ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ میری یہ بیماری، میرے گھٹنوں کا درد، فلاں درد چلا جائے، میرے بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے، میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے، کرائے کے گھر کا اپنا گھر ہو جائے، روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ والا معاملہ حل ہو جائے، پڑوسی والا مسئلہ حل ہو جائے، میرے اور میرے شوہر کے درمیان والا مسئلہ حل ہو جائے، یا بیوی اور شوہر کے درمیان والا مسئلہ حل ہو جائے، اور دعا بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، مگر حل نہیں ہو رہا. تو کیا یہ نہیں ہم غور کر سکتے کہ اس پریشانی میں میرے ایمان کی سلامتی رکھی گئی ہے؟ یعنی حدیث پاک میں نے یہیں مدنی چینل پہ بیان کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں، اگر وہ غریب ہو جائے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے. بعض وہ ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کی غریبی میں، اگر وہ امیر ہو جائے تو ایمان ضائع ہو جائے. بعض وہ ہیں جن کی ایمان کی سلامتی ان کی صحت میں، اگر وہ بیمار ہو تو ان کے ایمان برباد ہو جائے. اور بعضوں کی ایمان کی سلامتی ان کی بیماری میں ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو جائے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. تو اب بندہ، ہماری بندگی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کریں. کبھی بھی اس بات کو دماغ و خیال میں نہ آنا دے میرا رب میری سن نہیں رہا ہے، میرا رب میری قبول نہیں فرما رہا. نہیں، کبھی نہیں. جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بھی رب کی رحمت ہے. تو اپنے رب کی رحمت پہ نظر رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی میری رب کی رحمت کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے. کہ جو پریشانیاں ہیں اسے زیادہ نہیں آ رہی ہیں، جو دکھ ہے اسے زیادہ نہیں آ رہے ہیں، جو درد ہے اسے زیادہ نہیں ہو رہا ہے. اگر 4 اولاد ہیں، 1 نافرمان ہے تو 3 میری فرما بردار بنی ہوئی ہیں. تو یہ پہلو پر غور کرے. ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے، وہ حضرت عبادت میں مصروف تھے اور کرنے لگے حضور دعا کے لیے آئے، باہر آئے، دعا کریں اللہ باران رحمت برسائے، بارش برسائے. تو انہوں نے عرض کی تم مجھ سے بارش برسانے کی دعا کروانے آئے ہو؟ میں یہاں بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بادلوں سے آگ نہیں برس رہی ہے. ان پہلوؤں پر غور کریں گے نا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے تشریف لے جا رہے تھے کہ اوپر سے کوڑا گرا، کچرا گرا ان کے اوپر، کہ الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے کہا حضور یہ حمد کا موقع کیا تھا کہ آپ پر تو کچرا گرا اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آگ ڈالنے کے قابل ہو، اگر اس پر خاک ڈال دی جائے تو وہ شکر نہ ادا کرے گا. اللہ، یہ سب ان کے، یہ بزرگوں کی سوچے، خیالات، تھاٹس تھے. جی جی، یقین مانے یہ جو میں نے بیان کیا، میں نہیں کہتا کہ میں اس کا کو عامل ہوں، مگر پسند بہت ہے یہ زندگی. واہ، یہ شکر کی زندگی ہے نا، حمد کی زندگی. اور یہ زندگی پسند بہت، کیونکہ اس میں سکون بہت ہے، اس میں شکوہ شکایت نہیں ہے، اس میں عبادتوں کا نہ بند ہونے والا ایک تسلسل ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ میری درخواست تھی. یہ یوں سمجھے کہ ایک سوال تھا، تو یہ ایک سوال غالباً ہزاروں کی نمائندگی کر رہا تھا میری اپنے خیال میں. تو جواب کو کوشش کی کہ اس طرح کا عرض کروں کہ جو شاید ہزاروں کو
کے لیے تسلی کا سامان ہو. جی ماشاءاللہ مرحبا. میسیجز بھی آ رہے ہیں, کالز بھی آ رہی ہیں, تو میسیجز تو مسلسل میرے پاس پہنچ ہی رہے ہیں الحمدللہ. ایک یہ بھی کہا ہے, ابھی میسیج آیا کہ ہمارے والد صاحب نے ایک جو ہے وہ ٹرک جو ہے بنوایا ہے, اور اس ٹرک کے مسائل ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. چلتے چلتے اس میں خرابی آ جاتی ہے, جام ہو جاتا ہے, اور مکینک بھی جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا بھلا نیا ٹرک ہے لیکن اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اس کے ساتھ اتنے پرابلمز کیوں ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتائیں. اور دوسرا ایک اور بات بھی ایک میں نے کہیں سنی ہے کسی سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ پہیے کی کمائی جو ہے نا یہ ہر کسی کو راس نہیں آتی. اس پر کوئی آپ کا ہے تجزیہ؟ واللہ علم, اگر کہ قرآن و حدیث کی بات ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ایسی کسی کی تھاٹ ہے یا کسی کے تجربے کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے اتفاق ہو, کیونکہ ٹرانسپورٹ والے پھلتے پھولتے ہیں الحمدللہ, اور اچھے خاصے پھلتے پھولتے ہیں. بلکہ کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ کاروبار جو لوگوں کی سہولت کے لیے, اس میں تو برکت کا ایک اپنا حصہ رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. تو ٹرانسپورٹ کی تو لوگوں کو سہولت ہوتی ہے. اصل میں پہیا یا کپڑا نہیں ہے, اصل ہے کہ اگر آپ نے کاروبار بےمانی سے کرنا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. صحیح. رہی بات ٹرک صاحب کی, جی تو ٹرک بھائی جان جو ہے نا, وہ پہلے تو دیکھیں اس میں چند چیزیں دیکھنی ہیں کہ بعض اوقات مینوفیکچرنگ فالٹ آ جاتا ہے بعضوں میں, بائی پروڈکٹ ہی میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے. تو اگر مینوفیکچرنگ فالٹ تب کوئی چیز ہے, یہ نہیں ہوگا کہ ہر ٹرک ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو پھر اس وقت ہوگی ہر چیز کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کس نے نظر کر دی ہے, یہ کر دیا. نظر نہیں کر دی بھائی, بنانے والے سے مسٹیک ہو گئی ہوگی, یا پھر ڈرائیور کو دیکھ کر لیا جائے کہ ڈرائیور تو صحیح نہیں ہے, مطلب ڈرائیور کی وجہ سے بعضوں کا چیزیں خراب ہو جاتی ہے, وہ نہیں کیئر کر رہا ہوتا. تو میں آپ کو یہ تجربہ اس پر ایک دلیل دوں آپ کو, سب آپ نے بالکل ریلیونٹ بات کہی ہے. بالکل آج میں کچھ ریلیونٹ نہیں کر رہا جی, یعنی بالکل جو جیسے ہوتا ہے اسی کی آپ ترجمانی فرما رہے ہیں. میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا اور اس نے یو ٹرن لیا اور کھڑپ جو ہے نا اس نے وہ رکشے کے اندر ماری گاڑی, اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لگ جائے گی, بر وہ لگ ہی گئی. تو قریبی مجھے بر اترنا بھی قریبی تھا, تو میں اترنے لگا, تو میں نے کہا یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو وینڈر کی ہے, یہ وینڈر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جس کی بھی ہے مالک کی, میں اس کو چلاتا ہوں. اور میں نے کہا آپ اس کو اپنا سمجھ کے چلائیں, یہ گاڑی یہ صحیح رہے گی تو آپ کے لیے بھی ایک روزگار بنا رہے گا. تو یہ واقعی صحیح فرمایا آپ نے کہ دوسروں کی چیز لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ بس. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم خود چلاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کی پراپرلی چیکنگ کروا لی جائے. صحیح. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ میں ایک کاروباری بزنس ٹپ دے رہا ہوں, ٹھیک, کہ ایک چیز بار بار خراب ہو رہی ہو, آپ اس کو صحیح کر رہے ہیں, اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو سال بھر میں آپ نے جتنا خرچہ کر لیا ہوگا اتنی آپ کی آمدنی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یعنی یہ نفع دینے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نقصان دے رہی ہو, پھر اس کو چینج کر لیں, کوئی نئی گاڑی لے لیں, چھوٹی گاڑی لے لیں. صحیح. اور پھر آگے جا کر وہ ایک گیمز میں ہوتا ہے, اسپورٹس کی ایک میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں, جب کھلاڑی گیند لے کر آگے بڑھتا ہے اور آگے رش ہو نا, تو وہ بول دے نہیں دیتا سامنے والے کی ٹیم کو, وہ بول اپنے پاس رکھ کر تھوڑا پیچھے آتا ہے, پھر موومنٹ بنا کے جاتا ہے. تو پیچھے ہٹنا ہارنے کی علامت نہیں ہوتی, پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے کی بھی علامت ہوتی ہے. یہ اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. کال سید تار محمد صدیق اتاری سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ میری داڑھی کے بال جھڑتے رہتے ہیں, اس کا کوئی حل وغیرہ بتا دیں یا کوئی نسخہ بتا دیں. اول تو یہ کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے شروع میں سوال کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے, ذہن سے نکل گیا, نہیں نکلنا چاہیے تھا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے اور پریشانی سے بچائے. اور جو ٹرک والے سوال تھا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی پریشانی بھی دور فرما دے اور آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ آپ کی پریشانی بھی دور فرمائے, جو داڑھی کے بال آپ کے گر رہے ہیں. تو اب اس میں تو میرا خیال ہے کہ شاید روحانی علاج والے اور یہ حکیم صاحب کی باری آنی چاہیے, یہ بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کو کبھی شوق ہوا ہے طب پڑھنے کا؟ طب آپ طب پڑھیں, کوئی مطلب کوئی کسی کو نسخے بتائیں, کوئی جڑی بوٹیوں کے نام بھی, اشبا مشرقی شرقی غربی جو بھی ہوتا ہے, کوئی ہے ویسے آپ کو کبھی خیال آیا ہو یوں؟
اس طرف خیال جانے کے لیے بھی تو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. اپنے اپنے وہ مزاج ہوتے ہیں, ایسا ہے نہیں, لائن الگ ہے نا, صحیح, لائن الگ ہوتی ہے. مرحبا. جی خلیل بھائی اور میں نے بتایا ٹرک کے حوالے سے, تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا اللہ 49 ٹائم 49 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں, انشاءاللہ آفات سے اور پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی. صحیح. اچھا اشتر بھائی یہ بھی لکھا ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہ کبھی بھی جیسے کوئی چیز بندہ لے رہا ہوتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے نقصان نہ ہو جائے, لین دین میں کوئی نقصان نہ ہو جائے, یہ چیز لے رہا ہوں لوں نہ لوں 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی تحریر فرمایا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہ 21 بار یا ذا الجلال والاکرام اگر پڑھ لیا جائے, کسی بھی طرح کا لین دین ہو, رقم لین دین کرنی ہے, خدا خدشہ ہوتا ہے کہ راستے میں چھن نہ جائے, یا ویسے بھی کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں, مکان خرید رہے ہیں, گاڑی خرید رہے ہیں, تو اگر 21 بار یا ذا الجلال والاکرام بھی پڑھ لیا جائے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک, تو انشاءاللہ ہر قسم کے نقصان سے بچے رہیں گے. یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے جی. اس میں اکثر جو ہے نا وہ کیونکہ عام لفظ میں نا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہیں, لیکن جب آپ یا کے ساتھ پڑھیں گے تو زبر لگائیں گے یا ذا الجلال والاکرام, کیونکہ اس میں یہ مسٹیک ہو جاتی ہے. عمومی طور پر ہماری زبانوں پر نا ذوالجلال والاکرام آیا ہوا ہوتا ہے, تو اس وظیفے کو جب پڑھیں تو یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ پڑھیں. یہ یا ذا الجلال کیوں ہے, تو مجھے اس کے فتح کی وجہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. بیان کرنا جی, جب منادا مضاف یا مشابہ پہ مضاف ہو تو وہ پھر منصوب ہوتا ہے. جیسے یا رسول اللہ, یہ رسول اللہ ہے, جب مضاف مضاف الیہ ہے مرکب اضافی یا لگائیں گے تو بن جائے گا یا رسول اللہ. تو یوں ہی ذوالجلال والاکرام ہے, تو لیکن جب اس کے ساتھ وہ یا لگا دیں گے تو پھر یہ ذوالجلال والاکرام ہو جائے گا. مضاف الیہ منصوب ہونے کی وجہ. جی مضاف الیہ تو مجرور ہوگا, مضاف منصوب ہوگا. جی خلیل بھائی. اس میں آپ 3 طرح کے تیل لے لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل, یہ ایک تو بال جھڑ رہے ہوں اس کے حوالے سے بھی مفید ہے, اور ایک ہوتا ہے بال چڑھ کہا جاتا ہے اسے, کہ وہ بعض جگہ سے بال اڑ جاتے ہیں, بالکل کھال نظر آنے لگتی ہے, تو اس حوالے سے بھی مفید ہے. بال گرتے ہوں اس کے حوالے سے بھی مفید ہے. ایک تیل آتا ہے سرسوں کے تیل کی طرح, تارا میرا کا تیل, جو یعنی سر میں لگاتے ہیں تو مرچیں سی لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, تھوڑی پھر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, تو وہ تیل اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. 100 گرام تارا میرا کا تیل لے لیجئے, اور اس کے ساتھ 30 گرام انڈے کا تیل اور 30 گرام کلونجی کا تیل, تو یہ دونوں چیزوں کو مکس کر, تینوں چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح تو اس کو کسی بھی وقت جو ہے سر میں لگا لیں. مگر اس میں یہ کہ انڈے کا تیل جو ہے نا اس کے اندر بدبو ہوتی ہے, انڈے کی اپنی ایک اسمیل ہے, جب وہ زردی کے بعد یعنی کہ جب وہ اس کیفیت میں آتا ہے کہ تیل جب اس کا بنایا جاتا ہے تو ایک کافی بدبو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو کوشش پھر اس میں یہی کرنی ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ لگائیں کہ لوگوں سے واسطہ کم سے نہ پڑے اس ٹائم, تو انشاءاللہ مفید رہے گا. 3-4 گھنٹے آپ اس کو لگائیں اور پھر اس کے بعد دھو لیجئے اس کو, تو اللہ نے چاہا چند دنوں کے اندر بہت بال اچھے بھی ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل. اور اسی طرح سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گنج پن کا مرض ہوتا ہے, بال جیسے وہ اڑ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. بالکل جیسے نظر آ رہا ہو, اچھی خاصی جلد نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. چند دن لگائیں گے تو انشاءاللہ بال بھی آنے بال بھی آ جائے. مرحبا, سبحان اللہ. کون؟ میں راولپنڈی سے طارق بات کر رہا ہوں سر. اچھا سر, میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو جسم میں گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ چربی ٹائپ, تو سر اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ رحم. جسم میں جو گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ عموماً فیملی میں اکثر پائی جاتی ہیں. یہ بیسکلی کہلاتے تو پالپس ہیں. ان کو آپ کو نا چیک اپ کرانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ کس مقام پہ پیدا ہو رہی ہیں اور کتنی مقدار میں ہو رہی ہیں, یا فکس ہیں یا موویبل ہیں, ان کی بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے. تو آپ کسی بھی کنسلٹنٹ سے جو کہ اسکن کا اسپیشلسٹ ہو اس سے جا کے چیک اپ کرا لیں. فیملی کے اندر ہسٹری ملتی ہے, کچھ میں گلٹیاں بھی مل جاتی ہیں, اسکن ٹیگ بھی کہلاتے ہیں, کھال کے اوپر وہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ فیملی ہسٹری ملتی ہے, والد والدہ میں چیک کر لیں اگر ان کو بھی مل رہی ہے, ورنہ اسکن کے ڈاکٹر سے لازمی اس کو چیک اپ کرائیں. ٹھیک ہے جی. میسیج ہے ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار بھی نہیں ہوں لیکن میرا وزن دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا. عمر کا بیان نہیں کیا. دیکھیں عمر اگر زیادہ ہے اور وزن گر رہا ہے ایوریج, جیسے 1 ماہ میں 3 سے 5 کلو گرام وزن گر جانا چاہیے
مطلب کم ہو سکتا ہے میکسیمم. اگر اس سے زائد اور کوانٹٹی زائد تیزی کے ساتھ جیسے 8 کلو گرام وزن گر رہا ہے ایک ماہ کے اندر تو یہ تشویش کی بات ہے. اگر ایج زیادہ ہے تو یہ تشویش کی بات ہے. ایج کم ہے تو اپنے ڈائٹ کا پیٹرن چیک کر لیں کہ کھانے پینے میں کوئی وہ تو نہیں ہو رہی, کیونکہ عموماً کچھ سیزن ہوتے ہیں, گرمیاں ہوتی ہیں, گرمیوں کے اندر ڈائٹ تھوڑی ویری کرتی ہے تو وزن تھوڑا نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح بالوں کے حوالے سے بھی جو بیان فرما رہے تھے خلیل بھائی, بالوں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے, ایک سیزن آتا ہے یہ گرتے ہیں پھر یہ دوبارہ نئے نکل جاتے ہیں. اور پھر بالوں کا کیئر کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. بالوں میں آیا داڑھی کے شریف کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں, اس میں آپ شیمپو کون سا استعمال کر رہے ہیں, پانی کون سا استعمال کر رہے ہیں. عموماً کھارا پانی جو ہوتا ہے وہ بالوں کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. تیسری آئرن کی کمی جو بہت زیادہ فیمیل میں بہت زیادہ کامن ہے کہ خون کی کمی, آئرن کی کمی کی وجہ سے جتنے بھی بالوں کی جو ملٹی وٹامن یا ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں اس میں آئرن سب سے زیادہ مقدار میں شامل ہوتا ہے. تو پانی کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے, شیمپو کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے, اور صفائی بالوں کی داڑھی کی آپ کس طرح رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے ان ساری چیزوں. ڈاکٹر صاحب آئرن کی کمی کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آئرن کی کمی مطلب ایک نارمل پرسن کے لیے جو بھی آپ کو ڈائٹ جو ہے نا, جیسے کھجور ہے, کھجور رچ سورس ہے, مطلب بہت ہائی رچ سورس ہے آئرن کا. 2 کھجور لے لیں گے وہ آپ کی باڈی میں آئرن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا شروع کر دے گا. چقندر ہے اور باقی سٹرس فروٹ جو ہوتے ہیں, سبزیاں ہوتے ہیں, گوشت ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے. اگر یہ ریگولر بنیاد کے اوپر کھایا جائے نا, اور سیزن کے جو فروٹ آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آئرن زیادہ ہوتا ہے. بالخصوص جو فیمیل کے جو آئرن کے بالوں کے گرنے کے پرابلم ہیں, بالوں کا ٹیکسچر صحیح نہیں ہے, بال ٹوٹ رہے ہیں, جتنی بھی میڈیسن ہے سب میں آئرن انکلوڈیڈ ہے. تو کوشش یہ کریں ملٹی وٹامن لینے کے بجائے ڈائٹ ہی ایسی پلان کر لی جائے جس میں آئرن بھی ہو. میڈیسن سے تو آئی تھنک کہ موسٹلی ایوائڈ ہی کرنا, کیونکہ اس کے نام پہ بہت میڈیسن آتی ہیں کہ بال لمبے ہو جائیں گے, بال بڑھ جائیں گے, تیل بھی آتے ہیں, کنڈیشنر بھی آتے ہیں, بہت ورائٹی کی چیزیں آتی ہیں, وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں. اور نارملی اس سے سچ کو بہت ہی ہیوج فائدہ, اتنا فائدہ نہیں ملتا کمپیئرڈ کہ آپ الٹا مطلب بعض چیزوں کو ڈیمیجز کی طرف بھی لے کے چیزیں چلی جاتی. کیونکہ میڈیسن کا ایک پرابلم تو یہی ہے کہ کسی ایک کو فائدہ پہنچاتی تو کسی دوسری سائڈ پر نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں, اب میڈیسن شاید پرابلم بھی کر دیتی. بال بڑھانے کے, ان کو رکھنے کے بہت سارے ویرائٹی کے شیمپو کنڈیشنر آج گئے ہیں, وہ ٹاپیکل اپلیکیشن ہو گئی ہے جو اوپر سے ہم لگا رہے ہیں. اور ایک چیز ہم غذا جو باڈی کے اندر لے رہے ہیں وہ زیادہ اثر کرے گی کمپیئرڈ کہ ہم اوپر سے استعمال کریں. ماشاء جی. کال سلیم اختاری باب المدینہ. نگران شورا کا سلسلہ مسائل کا حل, اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو عمر دراز عطا فرمائے, ان کے علم عمل میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے, امیر سنت کا فیض ان پر مزید عطا فرمائے. ان کا اس طرح کے موضوعات لے کر آنا یہ ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا ہے, اور اس کے بہت اچھے اچھے نتائج دیکھنے اور سننے کو آ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے. آمین. اللہ سے دعا بھی ہے کہ وہ خطا و لغزشوں سے بچا کر ہم سے اپنی رضا کا کام لے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی. کال. جاوید بات کر رہا ہوں راجستھان سے. یہ گردوں کے لیے کوئی روحانی وظیفہ بتائیں گے, گردے جس کے خراب ہو جائیں, ڈائلسس ہوتے ہوں. اللہ سے روحانی وظیفہ بتائیں. گردوں کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر بیماریوں کے لیے ایک بہت ہی نارملی اور عام وظیفہ ہے کہ روزانہ صبح کے وقت یا سلام 111 بار پڑھ کر دم کر لیں. اسی طرح گردوں میں درد رہتا ہے, کبھی کبھی درد ہو جاتا ہے اور ایک دم ایسا درد ہوتا ہے کہ بالکل قرار نہیں آتا نا, تو اس کے لیے سورہ علم نشرح, سورہ علم نشرح یہ 7 مرتبہ پڑھیں, اور ہر مرتبہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ گردے کے درد میں افاقہ. ڈائلسس وغیرہ, گردے میں ڈائلسس ہے. اور اس کے علاوہ اگر اوراد طریہ کے بستے سے اس کا مخصوص تعویذ آتا ہے, اور وہ ایسا یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہمیں بہت سارے اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے. کچھ دنوں بعد مریض خود آ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ڈائلسس سے میری جان چھوٹ گئی ہے اور اللہ کا فضل کرم ہو گیا. اور اس کے لیے مخصوص ایک پلیٹوں کا علاج ہوتا ہے اور اوراد طریہ کے بستے پر, اگر یہ کر لے تو انشاءاللہ رحمان. تھوڑا سا پروسیجر ہے روحانی علاج کا, آپ پریکٹیکلی انشاءاللہ انوالو ہو کے کرنے کی کوشش کریں. جو بھی ڈیزیز ہے
اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور سلامتی بھی عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ بعض اوقات انسان اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنی کوئی عادت بدلنا چاہتا ہے، یا اپنا مزاج جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہے، یعنی بندے کی خامی اس کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس خامی کو دور نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا کیا جائے کہ وہ خامی ہے، خرابی ہے، یا بری عادت ہے، یا جو چینج لانا چاہ رہا ہے وہ ہو جائے؟ اس کے لیے اصل میں پرسنلی بہت مشکل کام ہے یہ، کہ مجھے میری بری عادتوں کا پتہ ہے اور برے اخلاق کا پتہ ہے، اور میں اسے یوں بدل لوں، کیونکہ اس کے لیے میری اپنی ناقص عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے صحبت ضروری ہے۔ اس کے لیے صحبت بدلتی ہے انسان کو۔ آپ اپنے طور پر کوشش کر بھی لیں گے تو تھک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایکسرسائز ہے نا، جی، یہ سنگل کا کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے پارٹنر بہت ضروری ہے۔ 2-3 لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ دیکھا دیکھی میں ہی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور یہ اس کی سائنس ہے، ایکسرسائز کی ایک سائنس ہے۔ صحیح، وہ اکیلا آدمی اتنا واکنگ نہیں کرے گا، وہ کم لوگ ہوتے ہیں نارملی۔ اب دیکھیں یہ کیوں اس طرح کے کلبس وغیرہ بنتے ہیں، کہ ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ صحیح، تو چاہے ادھر کی سوچیں رائٹ کی طرف جائیں یا لیفٹ کی طرف جائیں، ماحول جو ہے نا وہ آپ کے اندر بہت ساری چیزیں لا رہا ہوتا ہے۔ تو عادتیں جو ہے نا وہ مطلب وہ بار بار آپ ایک صحبت اچھی ملے گی، عاشق رسول خوف خدا والی کوئی شخصیت ہوگی، اس کو بار بار دیکھتے رہیں گے، اس کی گفتگو کا انداز سنتے رہیں گے، تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یار یہ مجھ میں ہے، یہ مجھ میں ہے۔ اس پہ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حدیث پاک جو ہے نا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ سبحان، ٹھیک ہے، اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اپنے سے نیک اور بہتر آدمی کے سامنے بیٹھاتے ہو اللہ، تو وہ تمہارے لیے آئینے کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے دیکھتے رہو گے تمہیں تمہارے عیب نظر آئیں گے۔ واہ واہ، تو یوں مومن کے لیے آئینہ ہے۔ سبحان اللہ، تو تم اپنے عیبوں کو دور کرو گے، اس کی باتیں سنو گے، اس کی نرمی دیکھو گے، اس کا اٹھنا دیکھو گے، بیٹھنا دیکھو گے، اس کا خلاف مزاج کام ہونے پر اس کا پوزیٹیو ریئیکشن دیکھیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سب دیکھا نا، جی بالکل، کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے، آپ اس کے سامنے کس طرح کا آپ اپنے عادت مبارکہ کا اظہار فرماتے رہے، اور یہ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحبتوں سے بدلتی ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی کمپنی جو جن کے ساتھ آپ اٹھک بیٹھک ہے، گیدرنگ ہے، میں آپ کو ایسے نوجوانوں کی مثال دیتا ہوں۔ غیر ذمہ دار نوجوان جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جو فیملی کے تعلق سے، روزگار کے تعلق سے یا اس طرح کی کسی تعلق سے اتنے سیریس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو دوستی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کا فرینڈ سرکل سوئچ ہوتا ہے نا، کہ وہ رسپانسیبل لوگوں کے ساتھ، فیملی فرینڈلی لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یار کیا پچھلا ہمارا سرکل تھا، تو پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے۔ اچھا، مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کا پڑھا لکھے کا مزاج ہوتا ہے، اس کے دوست بھی یہی وہی چلتے ہیں، اس کا مزاج ابالی قسم کا ہوتا ہے اور وہ چلبلا ہوتا ہے تو اس کو چلبلے دوست مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو صحبتوں سے تو صحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہے۔ ایسی بات ہے۔ ایسا ایک میسیج مجھے جو ہے وہ موصول ہوا تھا، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ یوں خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہو تو لڑکا بھی چاہ رہا ہو کہ بچ جائے، یا لڑکی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری جو زندگی ہے یہ جو ڈسٹروائے ہونے جا رہی ہے، تباہ ہونے جا رہی ہے، یہ رک جائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں انڈیویجول طور پر کوئی یعنی کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، چاہ رہے ہوتے ہیں بھی جو ہونا تھا خرابی تو ہو گئی، اب یہ بالکل ختم ہونے والا ہے، اب یہ ختم نہ ہو، لیکن اب معاملات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہیں۔ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ یا یہ تو دونوں صورتوں میں سوال ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چاہے کہ یہ خرابی یہ نہ ہو تو وہ کیا قدم اٹھائے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جی، اگر دونوں سیریس ہے نا نہ ٹوٹنے میں، دنیا بیچ میں آ جائے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں دونوں میں سے کوئی ایک کے دماغ کے اندر
جس کا وہ اظہار نہیں کر رہا، چاہتا ضرور ہے کہ یار یہ نہ ہی بنے تو اچھا ہے، تنگ آ گئے، بیزار ہو گئے، بنتی نہیں ہے، پلس مائنس کوئی بھی جذبہ آ سکتا ہے، مگر کوئی ایک ایمانداری کا فیصلہ کرے اپنے اندر سے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے کہ یار یہ چھوٹی تو چھوٹ جائے جان، یار اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور کچھ چار آدمی بات کے اندر کہیں گے یار میں کب چاہتا ہوں گھر ٹوٹے، یار میں بھی تو چاہتا ہوں بنے، لیکن یوں 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 یوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں سیریس ہے نا ہر حوالے سے کہ نہ ٹوٹے، پوری دنیا بیچ میں آ جائے، نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں دماغ دل کے کونے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیٹھی ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پاؤں کانپتے ہیں۔ یہ بعض اوقات غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے، یہ چاہ رہے ہوتے کہیں نہ کہیں دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے یار چھوٹ، یہ نہیں ہے یار ایسا۔ یہ مطلب میرے کچھ اس معاملے میں ایکسپیرینس ہے، مطلب لوگ جب چاہیں گے نا کہ یہ نہ ملے، اور جب یہ دونوں ملنا چاہتے ہوں گے تو ان کے پاس ملنے کے دلائل بہت ہیں، اور اگر یہ چاہیں گے نا کہ یہ نہیں، تو اگلے کی بات سمجھ میں دیکھو یار یہ کہہ رہا ہے نا رک جاؤ، کیونکہ وہ آپ خود رکنا چاہتے ہو، خود اپنے آپ سے روکو گے تو لوگ بے عزتی کریں گے، تو آپ نے اس کی بات کو پکڑ لیا ہے، اس کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ منفی بات بیٹھی ہوئی۔ اس لیے میں نے دو میاں بیوی سے یہی عرض کروں گا، اگر آپ دونوں ملنا چاہتے ہو اور آپ کا 100% ذہن ہے کہ نہ ٹوٹے، تو پھر مشکل ہے، آپ الگ ہو جاؤ گے انشاءاللہ، آپ ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لو گے، بیٹھ جاؤ گے، اور مطلب آپ بیٹھ جاؤ گے، اور ابھی بھی آپ بیٹھ سکتے ہو اگر آپ کا واقعی ذہن ہے تو دماغ سے نکال دیں۔ اب یار بات ہو سکتا ہے میں نے شاید آپ کے دل کا چور پکڑا ہو، مرد اور عورت دونوں سے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ دل کا چور ماں باپ پر ڈالنا ہے، بہنوں پر ڈالنا ہے، بھائی آپ نرم دیوار کے اندر کیل جاتی ہے نا، بہن نے کیسے آپ کو بھابھی کے خلاف کر، آپ کی بیوی کے خلاف کر دیا، ماں نے کیسے کر دیا، کسی نے کیسے آپ کو شوہر کے خلاف کر دیا۔ آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں تو شوہر اور بیوی کے معاملے میں ہے نا، اگر ایک بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر غیر عورتوں سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، کوئی لاکھ آپ کو کہتا ہے بولا مجھے پریکٹیکل پتا ہے کہ میرا شوہر غیر عورتوں سے بھاگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میری بیوی یہ کام نہیں کرتی ہے، آپ کے دماغ میں کوئی بھی آ کے غلط فہمی اور وسوسہ کیسے ڈال کر چلا گیا؟ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں اس کی شخصیت کے بارے میں وہ منفی خیال موجود تھا، اور اس سے بات کر کے اس خیال کو آپ پکا کر کے رکھ دیا۔ یہ آپ کی خرابی تھی، یہ آپ کی کمزوری تھی۔ جب شادی کی ہے تو محبت بھی کرو، جب محبت کی ہے تو یقین بھی کرو، اللہ پھر بھروسہ بھی کرو، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ گھر یوں ہی چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، گھر یوں ہی چلتے ہیں، اور بات آتی رہے تو آپ اگنور کریں۔ اب لوگوں کا کیا ہے، وہ بنانا بگاڑنا، یہ اپنا کام کرتے ہیں، پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کسی کو نہیں پڑے یار، گھر ٹوٹ جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ بعض اوقات بچیاں گھر توڑوا کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، پھر چند دنوں کے بعد سوچتی ہے کہ شوہر کے گھر اچھی تھی ماں باپ کے مقابلے میں، تو وہ شوہر اگر بے رخی کرتا تھا تو میرے ماں باپ کی اس بے رخی سے اس کی بے رخی اچھی تھی، تو طلاق کے بعد میرے ساتھ میرے ماں باپ کی بے رخی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے کسی پر بھروسہ کر کے نہ توڑے۔ یہ شوہر بھی ہوتا ہے یار، وہ دوسری بھی لیا تھا، پہلے صحیح تھی یار، وہ چلو نہیں کام کر کے صحیح دیتی تھی، مگر بدتمیز تو نہیں تھی، یہ تو نہیں تھی، وہ تو نہیں تھی۔ بناؤ یار، بناؤ، نہیں توڑو گھر اپنا، اور اپنے اندر خود اعتمادی اور ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا کریں، بیٹھ جاؤ آپس میں دونوں۔ یہ دنیا انوالو ہوتی تب ہے، وہ ہے نا کہ جب دو نمازی کے صفوں میں فاصلہ ہو تو تیسرا بیچ میں شیطان گھس جاتا ہے۔ آپ اپنے فاصلے بناؤ گے تو یہ پھر چیزیں بیچ میں داخل ہوتی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، انہوں نے جو بھی سوال کیا ان کے مائنڈ میں کیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن میری درخواست یہی ہے کہ آپس میں اگر آپ دونوں نہیں توڑنا چاہتے نا، نہیں توڑنا چاہتے، ایک کیس تھا میرے پاس، وہ کیس ہی یہی تھا کہ اس سچویشن میں نے اس کیس کو دیکھا تھا، دونوں توڑنا نہیں چاہتے تھے، اب دونوں ملے۔ میں پریکٹیکل ہے میرا یہ، جب دونوں نہیں توڑنا چاہ رہے کوئی نہیں توڑوا سکے گا،
اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پراپرلی صحیح معنی میں بنانے کے فیور میں نہیں ہے اور یوں ڈگ ہے اور یوں مطلب کہ جھول کھا رہا ہے تو پھر بہت مشکل ہے. یہ میں بتاؤ آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ میں اپنے ناقص عقل کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری تھیوری کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. میں پڑھا سے کر رہا ہوں راشد اطاری. ماشاء اللہ نگران شورا کا سلسلہ مسائل کا حل بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ پاک نگران شورا کو نظر رحمت میں رکھے اور ان کی باتیں اتنی پیاری کہ ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ پاک سب مدنی چینل والوں کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا، بہت بہت شکریہ. اچھا جی. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے میرا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قبرستان میں حاضر ہونا پڑتا ہے، لیکن ایسے راستے رہتے ہیں جہاں پر قبریں ہوتی ہیں اور مستقبل میں وہاں پر قبریں تھی، اب نئے راستے بن گئے ہیں. اب بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی میت میں جانا ضروری ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا کچھ مسئلے کا حل بتا دے. اور میں ہمارے خلیل بھائی سے عرض کروں گا کہ اگر کوئی زیادہ پتلا ہے تو موٹے ہونے کا کوئی روحانی علاج، کوئی نسخہ بھی بتا دے. جزاک اللہ خیرہ. قبرستان کے تعلق سے اگر آپ کو شک بھی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی قبریں تھیں اور اب نہیں ہے تو اس راستے پر چلنا ناجائز ہے. لہٰذا اگر کوئی عزیز کے یہاں اس کے ساتھ جانا بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آگے نہیں جانا چاہیے تو وہیں رک جائیں. اس کے ساتھ وہاں تک جانا جہاں تدفین ہو رہی ہے آپ کا فرض اور واجب تھا. تو بعض اوقات پھر اس میں علماء نے جو اجازت دی ہے وہ اس حد تک دی ہے کہ اتنے لوگ چلے جائیں کہ اس کی تدفین ہو جائے. بس بقیہ لوگ وہاں کھڑے رہیں جہاں کھڑا رہنا ان کے لیے جائز ہے اور اس کے آگے نہ بڑھے جہاں آگے بڑھنا ناجائز ہے. صحیح. اس میں آپ غور کر لیجئے، بعض اوقات معدہ کمزور ہوتا ہے، جیسے کچھ کھایا اور کچھ دیر بعد جیسے موشن ہو گئے تو جتنی غذا کو ٹھہرنے کا جیسے موقع ملنا چاہیے معدے کے اندر تو وہ نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو بھی دیکھ لیا جائے. پھر دوسرا یہ کہ اپنے کھانے پینے پر آپ توجہ دیں. نسخہ اور یہ چیزیں تو ایک الگ چیز ہے، مگر جو آپ صبح و شام دن میں تین بار جو کھانا آپ کھا رہے ہیں تو اس پر غور کیا جائے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. سبزی کا، فروٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے. گوشت کا بھی استعمال اس کے اندر مفید ہوتا ہے. باقی رہا مزید اگر آپ کچھ بنا کر کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسا ہے کہ دیگر غذاؤں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے یہ بھی کر لیں کہ 10 عدد بادام اور 5 کھجوریں، یہ دونوں چیزوں کو ایک گلاس دودھ کے اندر اس کو ڈال کر اس کا شیک بنا لیں، ملک شیک بنا کر اس کو پئیں تو انشاءاللہ عز و جل جسم کے لیے جسمانی جو کمزوری ہوتی ہے تو یہ سبھی طرح کی کمزوریوں کے لیے، دماغی کمزوری ہے، جسم دبلا پتلا ہے اس کے لیے مفید ہے، آنکھیں کمزور ہیں، نگاہ کمزور ہے اس کے لیے مفید ہے. اسی طرح سے خون کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید رہے گا. ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی مفید رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ مزید چیز بنا کے گھر میں رکھ لیں. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹی الائچی جو سبز الائچی جسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام. اور اس کے اندر آپ نے سفید زیرہ جو عام طور سے گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے سنگاڑا. سنگاڑا یہ عام طور سے سبزیوں کی دکانوں پہ بھی ملتا ہے اور خشک سنگاڑا آپ نے لینا ہے، یہ بھی آپ نے لینا ہے 100 گرام. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے مصری جو ڈلیوں کی صورت میں ہوتی ہے یہ چینی کی طرح، تو یہ آپ نے 100 گرام لے کر ان چاروں چیزوں کو مکس کر لیں، اس کو پیس لیں اور صبح و شام ایک چھوٹی چمچ تقریباً 6 گرام کے آس پاس 2-3 مہینے اس کو استعمال کر لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جسم جو دبلا پن ہوتا ہے اس کو بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. ڈاکٹر صاحب عموماً ایسے دبلے پتلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو یہ کھاتا پیتا بولتا ہے اپنے کو ہوتا ہے کچھ نہیں ہے، اور یہ دبلے پتے یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کولیسٹرول جیسی بیماریاں خون میں آتی ہیں، یہ پیٹ میں نہیں آتی ہیں. یہ جو خون کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ دیکھا کہ ایسوں کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے،
ایسوں کا کولیسٹرول نکال آتا ہے، ایسوں کا شوگر بھی ہو جاتا ہے. ہمیں لگتی ہی نہیں اپنے کو کوئی غذا مزا، بوتلیں پیو، فاسٹ فوڈ کھاؤ، جو بھی کھانا پینا کھاؤ. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو کھانا کھا کھانا. اچھا ایسوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے بھائی کھانا وانا کھا، وہ چکی بدل کو، آٹا بدل کو، یہ وہ بدلتے بدلتے نا ایسا پہ خود ہی بدل جاتا ہے. سب آپ ایک جملہ فرماتے ہیں ویٹ فیٹ ویٹ پیٹ اینڈ فیٹ، اس کا بھی کچھ پتا وہ اندر کی بات ہے. جیسا آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے. عموماً جیسے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہے یا کمزوری ہونا الگ ہے، وزن کم ہونا الگ ہے. اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری، اگر والد والدہ دادی دادا ان میں کسی کا، اصل میں جو فریم ورک ہوتا ہے نا، ہڈی کا جو فریم ورک ہوتا ہے یہ جینیٹک بیس ہوتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے فریم ورک جو بنا ہوا ہے کسی کا، ہڈیوں کا جو سٹرکچر ہے وہ فیملی ہسٹری سے آ رہا ہوتا ہے. کسی کا فریم ورک بڑا ہے تو اس کا ماس بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اب کسی کی والد والدہ یا دادی دادا کا فریم ورک جیسے ہڈی کا، جیسے یہ 2 شولڈر کا سائز ہے، یہ فریم ورک کہلاتا ہے. اب کسی کا سائز ہی چھوٹا ہے فیملی کے اندر، اب وہ بھلے کتنا کھا پی لے، اب یہ ہڈی کا سٹرکچر تو نہیں بدل سکتا. تو پہلا تو یہ کمزوری ہونا الگ اور یہ دبلا پن ہونا الگ. اس میں بہت مسکنسیپشن ہے. ہڈیوں پہ گوشت نہیں چڑھ رہا ہوتا، اب وہ ماس نہیں چڑھ پا رہا. یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ فریم ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس میں آپ ڈائٹ امپروف، ہاں جیسے خلیل بھائی نے بیان فرمایا کہ اس میں ڈائٹ امپروو کر لیں. بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ کھاتے ہوئے وہ بے باک ہو کر کھاتے اب ہیں. جو یہاں سے جو کھانا شروع کیا نا، اسے آپ نے جو توجہ دلائی ہے، وہ کولیسٹرول ہائی، ٹھیک ٹھاک کولیسٹرول ہائی بھی ہوتا ہے. اور مفتی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی بقر و رحمت ہو، انتہائی مطلب بالکل دبلی پتلی شخصیت تھی. مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جنہوں نے دیکھا، مگر ہارٹ فیل ہو گیا. ایک اور دبلا پتلا اسلام بھائی میں جانتا ہوں ہیں، بالکل دبلے پتلے. یہ وہی ہیں جن کو جو کمزور، مطلب بالکل ایک نحیف بدن جس کو آپ کہتے ہیں، کمزور ترین بدن وہ ہیں، وہ کولیسٹرول نکل آتا ہے. ایک ٹھیک ٹھاک مطلب کہ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ جبل الحم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نا، باقاعدہ ایک جاندار شاندار جسم کا مالک. کولیسٹرول نہیں ہے، شوگر نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ فیٹ نے کبھی نہ کبھی تو اپنا اثر دکھانا ہی ہے. تو اب کہتے ہیں نا فیٹ والے کا پیٹ ہونا اور پیٹ والے کا ویٹ ہونا یہ لازمی ہو جائے گا، لیکن ہر ویٹ والے کا فیٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا. کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ویٹ اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، فیٹ نہیں ہوتا، پیٹ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کچھ نہ کچھ اپنی ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے جو ٹاپک لیا نا، یہ اس لیے میں نے ٹاپک لیا کہ آپ کو ایک تو یہ پرابلم آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بدن نہیں پکڑ رہا، لیکن ایسا نہ ہوگا بدن پکڑاتے اسی بدن کو آپ کولیسٹرول بھی پکڑوا دو، شوگر بھی پکڑوا دو، ٹرائگلیسرائڈ بھی پکڑا دو، یورک ایسڈ بھی پکڑوا دو. گردہ تو اپنی جگہ پر ہوگا نا ایسا. اچھا پھر اگر بدن خدا نہ خاصا واقعی کمزور ہے تو پھر بیماری گرائے بھی اتنی جلدی، کیونکہ کمزور دیوار کو ہلکا سا دھکا کافی ہے. تو اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. آمین. میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کروں. تو آپ نے کبھی ایسے سنگھاڑا کھایا؟ یہ کون تھا سنگھارا پتہ نہیں. ایک تو وہ کالے سے بلیک اس کو چھیلتے تو اندر سے سفید سا، پہلے اس کو ابالتے ہیں جی. آپ ابلے ہوئے کھائے، کچے تو نہیں کھائے جائیں گے. یہی ہاں شوق سے کھائے ہم نے. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا کچھ چھیل کر کھائے جی، کچھ چھیل کر کھائے، وہ گھر کے ہاتھ بھی دھوئے ہم نے. کالے نمک کے ساتھ، کالا نمک بھی ساتھ نہیں سادے کھائے. ایسے ہی کھائے. چلے ٹھیک ہے، یہ کال شامل کرتے جی. مانک تاری بولٹن سے عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ موٹاپے کا علاج بتا دیں، وزن کم کیسے کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. منزل یہی کٹھن ہے لوگوں کی زندگی. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے. اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ غذا پر ہی غور کرنا مناسب ہے. اور میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ. تو اس کو آپ اچھی طرح سے بغور پڑھ لیجئے، اور اس میں بہت ساری ہدایات بھی ہیں. اسی طرح سے اس کے اندر نسخہ بھی ہے
اور نسخے بھی ہیں، اس کدو شریف کا استعمال کا لکھا ہے کہ اس کو ابال کر اس کو استعمال کیا جائے، پانی استعمال کیا جائے اس کا. اسی طرح سے اس میں ایک نسخہ لکھا ہوا ہے، گھریلو علاج لکھا ہوا ہے، وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، تو وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہی کہ کھانے کے بعد پانی پینا آپ ترک کر دیجئے، بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رات کا جو کھنا ہے یہ کم از کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے اس کو کھایا جائے، اور رات کا کھانا دن کے کھانے سے بہتر یہ کہ ہاف کھایا جائے، اتنا کہ آپ کو کم کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، یعنی کمزوری واقع نہ ہو جائے. کم از کم اتنا کھائیں کہ دن کے کھانے سے کچھ کم ہو. بعض لوگوں کی ہوتی ہے اس طرح کی ترکیب، کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو یہ بھی وزن بڑھنے کا ایک سبب بنتا ہے. اسی طرح آئلی چیزیں ہیں اور یہ پیزے، پراٹھے، پکوڑے، سموسے، یہ وزن کم نہ ہونے کی ایک وجہ بتا دو. یہ جتنی بھی وزن کم کرنے والے کا جو چاہتے ہیں ہمارا وزن کم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نظر ہو جائے، کوئی ایسی دعا ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے اور میرا وزن یوں کم ہو جائے. یہ ایک بات میں آپ کو بالکل آپ کرسٹل کلیئر بات بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو دماغ میں بٹھا لیں. اگر واقعی آپ کا 20-30 کلو وزن زیادہ ہے، 6 مہینے 7 مہینے کا پیریڈ رکھیں، اس سے پہلے یہ وزن کم نہیں ہوگا. منتھلی ایوریج آپ 5 kg لیں، وہ بھی تب ہوگا جب 5 kg منتھلی اگر آپ لیں گے، kg کم 5 کلو وزن کم کرنے کو اگر آپ لیں گے تو روزانہ کی آپ کو مشقت، یعنی بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر مشقت اٹھائے، بغیر نفس کو مارے، بغیر لذتوں کا خون کیے، بغیر غذاؤں سے کمپرومائز کیے، بغیر ان تمام تر مشقتوں اور مشقوں اور ایکسرسائز سے بچ کر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا، تو آپ سوچتے رہے 10-20 سال اور نکل جائیں گے، 2-4-10 کلو اور وزن آپ کے شاید حصے میں آ جائے گا. یہ بالکل میں آپ کو تو کوئی کسی طرح کی آپ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں. 7 دن میں وزن کم، تو 8 دن میں وزن کم، تو 1 مہینے وزن کم. یہ مطلب یہ وزن کم ہوگا، کچھ چھٹانگی کم ہوگا، پاؤ آدھا پاؤ کم ہو جائے گا. وہ جھوٹ تو شاید وہ بھی نہیں بولیں گے آدھا پاؤ کم ہوا نا، تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے. اور یہ بات بتا دوں، جب وزن کم کرنے آپ جائیں گے نا، اور جب شروع میں آپ کو 20-25 دن، مہینے دن تک تو آپ کو لگے کہ وزن کم ہو ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ جب آپ غذاؤں کو روکو گے نا تو آپ کی فیٹ نکل رہی ہوگی، وہ آپ کے ویٹ کو نیچے نہیں آنے دے رہی، ابھی تو فیٹ تھوڑا سا ریلیز ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا 20-25 دن، مہینے دن کے بعد کانٹا تھوڑا سا آپ کو یوں خوشیاں دینا شروع کرے گا، کلو 2 کلو 3 کلو نیچے آنا شروع ہوگا. اور ادھر کی اصل میں ایک مشہور ایک ورڈ ہے چیٹنگ کرتے ہیں ڈائٹ کے ساتھ، چیٹ ڈائٹ ہے، چیٹ ڈے کہلاتا ہے. چیٹ مطلب آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ ادھر تھوڑا بہت چیٹنگ آپ کر لو. تو یہ یاد رکھیے گا کہ 1 مہینے کی آپ کی پرہیزی کو 1 وقت کی بد پرہیزی ختم کر سکتے ہیں. اتنی کیلوریز لے لیتا ہے، اتنی کیلوریز تو آپ نے پورے مہینے میں نہیں بن کی، جتنی کیلوریز ایک بار بیٹھ کر ڈٹ کر کھا کر آپ نے کیلوریز کا حساب کتاب پورا کر دیا. 6 مہینے کا ذہن بنائیے کنٹینیو. 6 مہینے نہیں بناتے، چلو 3 مہینے کا بنا لو بس. اس سے نیچے تو میں بھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. کم از کم 92 ڈیز کا ذہن بنائیں کہ 92 ڈیز تک وزن کم کرنے کی جتنی بھی آپ نے تجربے کار اور ڈاکٹر اور جو بھی اس طرح کے ماہرین ہیں، ان سے جو آپ نے رائے لے لی ہے، یا وہ وزن کم کرنے کا طریقہ جو رسالہ ہے نا اس کو پکڑ لیا آپ نے، 92 ڈیز وداؤٹ اینی کمپرومائز ہوگا. اب ایک اور بات فیملی کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں. اب یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بیچارہ بالکل بیچاری 100% موڈ میں کہ میں نے وزن کم کرنا ہے. اب اس نے کہا میں نے آلو نہیں کھانا، میں نے چپس نہیں کھانے، میں نے یہ نہیں کھانا. اب اس کے ساتھ دسترخوان کے اوپر اس کی پلیٹ، اس کا بول الگ ہے، تو سبزی کھا. اب ادھر سے دھواں نکل ہے بریانی کا، ادھر سے دھواں نکل ہے قورمے کا، ادھر سے یہ عادت انڈا. اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اب یہ بولے نہیں ٹھیک ہے تمہیں وزن کم کرنا، ہمیں تھوڑی کم کرنا ہے. اب وہ تھوڑا ادھر ہاتھ مارے گا، ادھر ہاتھ مارے گا، اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ مطلب یہ آسان نہیں ہے. یہ آپ کو بتا رہا وزن کم کرنا، گھر کا خرچہ کم کرنا، وزن کم کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک بار خرچہ بڑھ گیا کم نہیں ہوتا، جو ایک بار وزن بڑھ گیا کم نہیں ہوتا.
تو مہربانی کرے گھر والوں سے میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی سیریس ہو رہا ہے وزن کم کرنے میں تو ایک تو اس کو پکا کر دینا، ایسی چیزیں ہوگی نا سبزی وغیرہ جو گھر میں نارملی لوگ نہیں کھاتے ہوں گے، اسی ڈائٹ پلان کرنی پڑے گی، ہلکی پھلکی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، ایٹ لیسٹ 20 منٹ سے شروع کریں اور 45 منٹ تک آپ نے جانا ہے واکنگ، کنٹینیو واکنگ، ہاں رکنا نہیں ہے۔ یہ گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہے نا اس کو واکنگ نہیں کہتے، کہتے پورا دن چلتی ہوں، اب بھائی یہ چلنا نہیں ہے، یہ چلی اور 2 سیکنڈ کے بعد اسٹاپ آ گیا کچن کا، 2 سیکنڈ کے بعد اسٹاپ آ گیا کسی اور چیز کا، دیٹ از ناٹ واکنگ، یہ واکنگ نہیں ہے۔ واکنگ کنٹینیو ہے، چل ہی رہے ہیں آپ، چل ہی رہے، آپ کا پسینہ نکلے، وہ پسینہ الگ ہے، یہ پسینہ الگ ہے۔ میڈیکل ڈاکٹر ماہرین جس چیز کو ریکمنڈ کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے زیادہ باتیں نہیں عرض کر رہا، جو سیکھا سمجھا پڑھا، میں نے بہت پڑھا اس کو، ڈائٹ کو، اس کو، یہ ویٹ کو اتنا پڑھا ہے کہ میں کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی اتنا بیان نہیں کر بولا دیا کہ یہ اگر کوئی مجھے بیان کا ہو رہا تو بیان ہی بیان ہے۔ تو میری درخواست، اب آپ کیا ہم کیا جو بھی اس وقت مطلب کہ اپنے ویٹ کا رونا رو رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، ایک سب سے بڑا ان کا پرابلم، سب سے بڑا پرابلم، نفس نہیں مرتا۔ یہ تسلیم کریں گے تو بات بنے گی، نفس نہیں مرتا۔ رات کو ڈٹ کے کھانا کھانا ہے پھر بولتا ہے ویٹ کم نہیں ہو رہا، لیٹ کھانا کھانا ہے بولا ویٹ کم نہیں ہو رہا، اس کو برگر کھانے بولا ویٹ کم نہیں ہو رہا، اس کو زنگر پسند ہے، اس کو برگر پسند ہے، اس کو آلو بہت پسند ہے، تو اس کو موٹا کرنے والی ہر شے پسند ہے، کھا بھی رہا ہے یار وزن کم نہیں ہو رہا، کولڈ ڈرنک اس کو پینا پسند ہے، وزن کم نہیں ہو رہا، آئس کریم اس کو پسند ہے، وزن کم نہیں ہو رہا، چھوڑنا کسی چیز نہیں ہے، وزن کم نہیں ہو رہا، مہینے میں 2-3 پیس تو پیزا کے اندر چلے جائیں گے، کم نہ مہینے میں ایک ہی بار کھاتا ہو 2-3 پیس، اور کو کھاتا تھوڑی ہو۔ اچھا جب یہ بسکٹ اس نے کھانا ہے پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا، یعنی میدا اس نے لینا ہے، چکناڑ اس نے لینی ہے، میٹھا اس نے کھانا ہے پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا، چائے بھر بھر کے پینی ہے، چینی کے ساتھ پینی ہے پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا، اس نے میدے کی آئٹمیں کھانی ہے پھر بھی بیچارے کا وزن کم نہیں ہو رہا۔ اب مجھے بتائے وزن کم کرنے کے لیے کیا کرا ہے؟ اب بولے میرا پتہ نہیں کیوں وزن بڑھ رہا ہے، اور بھائی یہ مطلب پھونکوں سے نہیں پھولتا یہ غبارہ، یہ غذاؤں سے پھولتا ہے یہ بدن۔ تو یہ اچھا، اب ریئر کیس وہ ہے کہ جو کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے جن کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کو غذاؤں کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا، ان کی بے احتیاطوں کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی نہ کوئی ڈیزیز، کوئی نہ کوئی ان کا میڈیکلی پرابلم ہوتا ہے، اسپیشلی فیمیلز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، آفٹر میرڈ تھوڑے ٹائم کے بعد پھر ان کے ویٹ کا پرابلم ان کے ساتھ کیری کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کر پراپرلی اس کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل۔ وزن کم کرنا، یہ میں آپ کو آج بہت فائنلی بات بتا دوں، وزن کم کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اتنا وزن کم کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا نا، میرے سامنے ایک لڑکا ہوتا تھا، باپ رے باپ، اس کا بیزار بدن، نہ وہ خود اپنے بدن سے بیچارہ بیزار ہوگا، اس نے میرے آنکھوں کے سامنے وزن کم کیا تھا، ایسا وزن کم کیا تھا کہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا۔ میں نے خود کئیوں کو دیکھا ہے اتنے وزن کم کیے ہیں، 15-15 20-20 کلو تو اوقات ہی نہیں ہے ان کے یہاں میں، 20 کلو تو یوں بولتے جیسے اپنے منہ سے 2 کلو نکلتا ہے، 20-20 25-25 30-30 کلو وزن کم کیا۔ اب اپنے بولے یار میرے سے نہیں ہو رہا، ہاں یہ کہہ دے میرے سے نہیں ہو رہا کیونکہ میری نفس نہیں مر رہی ہے، میری خواہشات نہیں مر رہی، میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ اسموکر، سگریٹ، میں نے 40 سال سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ چھوڑتے دیکھا ہے، 40 سال تک 3 4 ڈبیاں سگریٹ کی پی جاتے تھے، 30 سگریٹ پینے والے روز کے، انہوں نے یوں سگریٹ چھوڑی، یوں، جی ہاں یہ چٹکی بجائے نا میں نے یوں سگریٹ چھوڑی، وہ نہیں پینی، نہیں پی، اور دنیا سے چلے گئے، میں جانتا ہوں نہیں پی سگریٹ، کانفیڈنس، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خود اعتمادی دی۔ تو اس میں گھر والوں کا آپ ایک تو آپ کا عزم، آپ کا سیریس ہونا، لذتوں، کیونکہ اب لذتیں لے لے کر ہی وزن بڑھا ہے، اب جب تک ان لذتوں کو خون نہیں کریں گے نا وزن نے نیچے آنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک سیریسلی 92 ڈیز کا مائنڈ بنائیں اور وداؤٹ اینی چیٹنگ 92 ڈیز تک آپ ڈائٹ پلان کریں اپنا، اور ایکسرسائز ہلکی پھلکی کریں،
واکنگ کریں, 1 گھنٹہ روزانہ اپنے آپ کو دیں, 1 گھنٹا ڈائٹ کے علاوہ, کھانے پینے کے علاوہ. انشاءاللہ عز و جل جو آج کی تاریخ آپ نوٹ کریں, آج سے آپ دوپہر سے شروع کریں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, بٹ میرے کہنے کے بعد آپ ایک بار اپنے میڈیکل, یا یہ حکیم صاحب, ڈاکٹر صاحب, روحانی صاحب, علاج والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انڈوس کر دیں میری باتوں کو, اور آپ اپنی جسمانیت وغیرہ کے تعلق سے جو بھی مطلب کہ اس کے جو ماہرین کس کو کہتے ہیں, آپ ان سے مشاورت کرنے سے آج آپ شروع کریں. اور آج ڈیٹ لکھ لیں کہیں, 92 ڈیز کے بعد, 3 مہینوں کے بعد انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ مجھے, میرے کو یاد رہے یا نہ رہے, آپ کرو گے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے تھا, آپ مجھے بتانا کہ عمران تمہارے کہنے پر ہم نے عمل کیا تھا. انشاءاللہ آپ 5 kg 3 مہینے میں 15 kg, 3 ماہ میں 15, آپ 15 to 20 kg کو ایوریج کریں, 15 to 20 kg بٹوین ایوریج کریں. آپ اگر 100 کلو کے ہیں, آپ 80 کے ہو جائیں گے یا 85 کے ہو جائیں گے. بہت زیادہ نیچے نہ لائیے, ویکنیس ہو جائے گی, بھی پتہ چلے کہ وزن کچھ اور کے ساتھ کچھ اور ہو گیا. ہر چیز اپنے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اچھی لگتی ہے. لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. لوگوں کے لیے آپ کو نہیں ہونا, رب کی رضا کے لیے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو جیسا بدن پسند ہے, جیسی صحت اچھی لگتی ہے, اور اللہ کے رضا کے لیے ہونا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے, اور اس طرح ایک نارمل انسان رکھنا ہے. یہ میری درخواستیں تھی. شاید میں نے نہیں زیادہ صحیح بول رہی ہے, قبول فرما لیں. حضور آپ نے جو یہ بھائی کیا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ پرفیکٹ ہے. حکیم صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ ہر یہ نہیں بولنا سمندر کوزے میں ڈال دیا, یہ کوزا ووزا نہیں ہے, کوئی پتیلا متیلا تو تھا, کوزے میں نہیں ڈالا ہے, کیونکہ اب اتنی بڑی بھاری بھرکم باتیں تھی, ہلکی نہیں کر سکتا تھا. یعنی کہ اگر آپ کے ان باتوں پر اگر کوئی عمل کیے بغیر کہے کہ میں یہ فلاں نسخہ استعمال کر لوں میرا وزن کم ہو جائے, تو وہ نادان ہے. نا وہ نسخہ بھی گیا, وہ نسخہ بھی گیا, نسخہ کہیں اور چلا جائے گا. ٹھیک نہیں ہوتا یار. میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی مدنی گلدستہ بن جائے, وزن کم کیجئے, تو بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. ہاں میرا بھی ہو جائے گا. اس میں جو آپ نے جو ارشاد فرمایا, اس میں جو بیسکلی چیز آئی نا, خود اعتمادی, کانفیڈنس. تو کانفیڈنس کا اگر مدنی چینل روحانی علاج لے لیں کہ کانفیڈنس کیسے, تو وضو کرتے وقت جس وقت دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں, اس وقت یا قادرو کا ورد کرے, انشاءاللہ خود اعتمادی پیدا ہوگی. ماشاءاللہ, مرحبا. کیونکہ بیس آپ کی جو بن رہی ہے نا گفتگو کی, آپ نے فرمایا نا کہ 40 سال بعد نفس کو مارا, خود اعتمادی پیدا کی. نفس کو مارے. خود اعتمادی بہت سارے کاموں میں ہے حضور, خود اعتمادی بہت سارے کاموں میں ہے, جہاں نفس بھی آپ کے ساتھ. دیکھیں, ہر خود اعتمادی کا تعلق نفس کے ساتھ نہیں ہے. کہیں جگہ وہ خود اعتمادی آتی ہے کیونکہ نفس بھی وہاں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو نفس کو مارنا ہے نا, خواہش کو مارنا, لذتوں کو مارنا. میں نے بعض لوگ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں, بڑے خود اعتمادی کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, اتنے اوپر سے چھلانگے لگا رہے تو خود اعتمادی کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ جو نفس مارنا ہے نا قاری صاحب, بس اس کا کوئی میرے کو وظیفہ بھی دو, میرے کو کان میں دیتا دینا, اور میرے کو دم کر دینا, میرے نفس پر قابو آ جائے. اللہ رحمت فرمائے. آپ ایسا دم کر دیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا, رضا تو یہ فرماتے ہیں. ہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کال شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ, نگران شورا بہت ہی پیارا, بہت ہی دلچسپ اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق سلسلہ فرما رہے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. نگران شورا کیونکہ ہیرا ہیں, اللہ پاک ان کے اوپر رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. امیر سنت کا ان کا فضان عالم اسلام پہ عام فرمائے. آمین آمین. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا. زینہ مدینہ. جی مجھے ناخن چبانے کی بہت زیادہ عادت ہے, اس کا کچھ حل بتا دیں, چھوٹ جائے یہ عادت میری. اب یہ آواز سے تو لگتا ہے کہ یہ 15 اور 20 کے درمیان ہے. جی جی, آواز سے جو لگا ہے. اب یہ بیٹھے بیٹھے کم ایج میں اس طرح کی, جی کم ایج میں, کم عمر کے اندر ہی عادت پڑ جاتی ہے. کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے,
एंग्जाइटी होती है, कॉन्फिडेंस की कभी कमी होती है, कोई ऐसी बात हो रही होती है जो समझ में नहीं आ रही होती या बर्दाश्त के बाहर होती है, तो वो फिर घबराहट के मौके पर अमूमन ये ऐसा करते हैं। क्या करें ऐसा? ये वो अमीर अहले सुन्नत ने मदनी फूल दिए थे, हम घबराहट ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा यानी कि जैसे घबराहट हो तो सुबह के वक्त 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़कर पानी पर दम कर ले, इंशाल्लाह घबराहट, बेचैनी, परेशानी इससे इंशाल्लाह न। मगर सिर्फ घबराहट के टाइम भी बंदा ये नहीं कर रहा होता, ये आदत होती है। आदत भी होती है, बैठे बैठे करेगा, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कोई घबराहट नहीं है, बैठे बैठे करेंगे। तो कभी कभी ऐसे वो बच्चा जो तो स्ट्रॉबेरी आ रही है, वनीला आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें से बता दे भैया। तो उमूमन ये होता है कि नाखूनों पर अगर कोई ऐसी कड़वी चीज लगा दी जाए ना, नाखूनों पर कड़वी चीज लगा दी जाए, जब खाएं तो फिर आपको उसका वो भैया ये कड़वा आ गया। तो ये बच्चों की आदत निकालने का तो तरीका है, लेकिन बड़ों को वो बड़ा तो हाथ धो के लगाया था, हाथ धो लो फिर खाएंगे। तो बार बार कोई किसी की जिम्मेदारी दे दें जो आपको बोलते रहें, टोकते रहें, उसको इजाज़त दे दें कि यार मेरे को जब भी इस तरह देखे तो मुझे आप रोकना टोकना, तो इससे ये बाज़ औक़ात आदतें निकल जाती हैं। ऐसा मेरे जहन में एक सवाल भी है, मुझे कहा था, बल्कि सवाल वैसे कहाँ कहाँ होता है जी दिल में भी होता है सर, ये जहन में है। तो थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन का पता चले ना कि इसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से कि दिमाग का सवाल का जवाब दिमाग से दूं। क्योंकि ये सिचुएशन किसी ने बताई थी, अपनी कही थी, तो मैं वो ही आपके सामने रख रहा हूँ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक नौजवान है, इस्लामी भाई है, ये इस्लामी बहन है, इनकी अपनी तो ये एक तमन्ना या ख्वाहिश होती है कि हमारी जो शादी है ये सादगी के साथ जो है वो हो जाए। जैसे किसी ने ये कहा कि 4 साल मंगनी को हो गए हैं, 4 साल आप देखें, हिसाब लगाएं, 4 साल मंगनी को हो गए। क्या हिसाब लगाओ? और मतलब आप मंगनी हुए, शादी की मतलब बात तय हुए 4 साल हो गए हैं, और शादी होने को नहीं आ रही। इसलिए नहीं होने को आ रही कि इसलिए कि ये करेंगे, यूं धूमधाम से करेंगे, इस तरह करेंगे, 1800 बंदे की जो है वो दावत करेंगे। अब वो जो इंडिविजुअल है वो तो चाह रहा है, इस्लामी भाई है, इस्लामी बहन है, उसका तो ज़हन है कि भी सादगी से हो जाए, लेकिन जो दाएं बाएं हैं या जो वालिदैन हैं या जो बहन भाई हैं, इनका नबी हम तो यूं थोड़ी कर देंगे, तो धूमधाम से करेंगे। इस सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे? किसी जमाने में तो हम ये बात करते थे कि भाई इसको सादा करें, अब जब सादगी पर बात आ रही है तो फिर यही घर के अफराद कुछ अपने सामने आ रहे हैं, भाई यूं नहीं होगा, यूं भगा के थोड़ी लेकर आ रहे हैं, ऐसे करके कर दें। क्या कहेंगे इस पर? शादी को शादी के तरीके से करें, और शादी में खुशी का इजहार करने को तो डेफिनेटली शरीयत ने बाकायदा, इसमें तो रिवायतों में मज़ामिन मौजूद हैं, लेकिन अखराजात के तौर पर इसको देखें कि चादर से ज़्यादा पाँव ना फैलाएं, नाजायज़ ना हो, खिलाफ शरीयत कोई चीज़ ना हो, दोनों जो पार्टियां हैं लड़के लड़की इन पर बोझ ना पड़े, मकरूज़ ना हो, इस तरह की चीज़ें ये हदीसें और हदीसों के साथ जो शुरुआत या दीगर जो इस तरह की हिकमत और दाना लोगों की बातें हैं, इसका नतीजा तो यही निकलता है। अलबत्ता ताख़ीर इतनी कर देना बच्चे गुनाहों में पड़ जाएं, ये भी दुरुस्त नहीं है, और आप मकरूज़ हो जाओ, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप इतनी चादर से बाँव निकाल कर आप काम करने जाएं, ये भी दुरुस्त नहीं है। लोग सादगी के साथ शादियां करते हैं सलमान भाई, और हज़ारों शादियां ऐसी हैं, हज़ारों शादियां ऐसी हैं कि जिनमें मतलब बहुत नॉर्मल शादी हो जाती है, करते हैं करने वाले, नहीं है क्या करें। तो ये चीज़ें हैं, तो अपनी सोच बनाएं और जितना हो सके इसको नॉर्मल लाने की कोशिश करें, और जो शरीयत ने जिस कदर खुशी करने की और खाने पीने पर नियतें बनाने की है, तो अब जैसे मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरे यहाँ एक दावत की सूरत में मुझे अमीर सुन्नत ने नियतें दी। मैं आपको नियतें बताता हूँ। मुझे भाई चलो मदनी चैनल के नाज़रीन को एक्सक्लूसिव चीज़ देता हूँ मैं। क्या बात है, फुल एक्सक्लूसिव माशाअल्लाह। तो नियत हाथ से लिख कर दी, अल्लाह अल्लाह, और लिख कर दी हैं कि आप के लिए सलाम के साथ लिखा, ऊपर अल्लाह फिर सलाम के साथ लिखा है कि आपके लिए आपके यहाँ होने वाली दावत ताम के ताल्लुक से 12 नियतें
تحریر کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ. یہ تحریر دکھاتے ہیں، بتاتا ہوں تحریر کو، یہ ہم زوم کر دیں. جی یہ آپ ایک دفعہ آپ بھی کہتے ہیں کہ تحریر کے اوپر اللہ لکھا. تحریر کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تحریر کے اوپر لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ. یہ ہاتھ سے لکھ کر بھیجا. اس میں جلالت، واہ سبحان. ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ میں اس کو اپنے فیس بک پہ ڈالوں گا، اپنے پیج پہ ڈالوں گا، کیونکہ اس میں یہ سب کے لیے جن کی یہاں دعوتیں ہوتی ہیں. واہ. فرماتے 12 نیتیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہیں. اب مجھے نیتیں کرنی ہے، گھر میں دعوت ہے، ٹھیک ہے. ایک مثال ہے، آپ کے گھر میں دعوت، آپ کو نیتیں کرنی ہے. پہلی نیت سلام و جواب سلام، یعنی آ کر کو سلام کرے گا تو جواب دوں گا، کسی کو میں سلام کروں گا، یہ نیت ہو گئی. اچھا با نیت، دوسری نیت با نیت، اچھا یہ تو ہو گئے سلام و جواب سلام، 2 نیتیں ہو گئی. تیسری نیت با نیت سنت، مسکراؤں گا. مرحبا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تیسری. چوتھی لوگ بدگمانی اور گناہوں بھری گفتگو میں نہ پڑیں، اس احتیاط کے ساتھ عمدہ کھانے پیش کر کے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور تمام شرکا کی دل جوئی کا سامان کروں گا. یہ ٹوٹل 6 نیتیں ہو گئیں. دل جوئی، صلہ رحمی سب اس میں آ گیا. 7ویں نیت مبلغ یا مدنی چینل یا دونوں ذرائع سے شرکا کو نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خود بھی نیکی کی دعوت دوں گا. مرحبا. 9ویں نیت شرکا یعنی جو دعوت میں آئے ہوں گے اسراف سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق کھائیں پیئیں، اس کا خیال رکھوں گا. 10ویں شرکا کی جھوٹی اور بچی ہوئی غذا کا شریعت کے مطابق حل نکالوں گا. 12ویں نیت قہقہوں کے شور وغیرہ سے بچتے ہوئے سنجیدہ ماحول بنانے کی کوشش کروں گا. اس پہ اضافہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن 12 ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں. تو میں آپ کو اس کی وسعت بتاؤں، اس تحریر کی بہت وسعتیں ہیں. مثال کے طور پر جھوٹی اور بچی ہوئی غذاؤں کا فلاں ذریعے سے اس کو میں استعمال کر لوں گا، یہ نہیں لکھا. لکھا کیا؟ شریعت کے مطابق حل نکالوں گا. واہ واہ. آپ کی غور کریں اس سے وسعت کتنی ہے کہ جو بچ گیا ہے اب اس کا بچنے کی صورت کیا نکلے گی. تو انسان، چرند، پرند، جانور، یہ وہ، مطلب میں کہتا ہوں اتنی گہرائی ہے اس لفظ میں کہ آپ کو مطلب فری اینڈ کر دیا نا، کہ آپ جو بچ جائے اس کا شریعت کے مطابق حل نکال لیں. واہ سبحان. یہی حل نکالیں. تو پیر صاحب کی لکھی ہوئی تحریر ہے نا، تو بندہ بھی بولے گا نا جو لکھا ہے وہ کرنا ہے. ایسی بات. تو یہ بڑی حکمت اس میں بھری ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے، یہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. کال. میری حاجی عمران صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کریں کہ کوئی ایک مہم شروع کریں کہ لوگ سادگی سے شادی کریں. ہم تو لاکھوں لاکھ یہ فضولیات پر خرچ کر دیتے ہیں. مثلاً کہ مسجد میں نکاح کی تصویر جو ہے دولہے جو ہے اپنی سینڈ کریں اور آپ ان کو اپریشیٹ کریں. اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایک چلنا چاہیے بہت بڑا ٹرینڈ شادی جو ہے سادگی کے حوالے سے. اگر آپ اس طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اگر یہ ممکن ہو تو. دیکھیں اب تو جو سادگی پر کل چل سکتا ہے وہ کرے تو ٹھیک ہے. میرے ساتھ ہی کیا کرے گا، کہہ ہی سکتا ہے میرے ساتھ میں تو کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور سادگی بھی ہر ایک کے لیے اس کے اپنے خاندان، نسب اور اس کے سارے عرف اور عادات کے تعلق سے ہر ایک کا سادگی کا معاملہ بھی جدا جدا ہوگا. تو جو عرف اور عادت میں سادگی کہلائے جہاں جس طرح کی، بعض جگہوں پر ہمارے یہاں کے مقابلے میں بہت ایکسپینسو ہوگی، مگر اس ملک کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں بڑی سادہ ہوگی. بعضوں کے یہاں یہ ہوگی کہ وہ اوروں کے یہاں بڑی سادہ ہوگی، اس نے اپنے تو میں سادہ کی ہوگی لیکن اس نے بہت ہی عجیب و غریب معاملہ کیا ہوا ہوگا. تو سب کا الگ الگ ہے. البتہ ایک
समझ में आता है कि ये सादगी हुई है। इसमें देखिए सबसे पहली चीज जो शादियों में जिसको खत्म करने की जरूरत है ना, वो है नाजायज मामलात। सबसे बुनियादी बात है, नाजायज चीजें खत्म कर दें। ये जो नाजायज है वो शादी में नहीं होगा। और इसराफ खत्म करें कि ये हमारी दावतों में इसराफ नहीं होगा। और अपनी चादर से बाहर पाँव ना फैलाएं, किफायत शियारी के साथ, इत्तदाल के साथ काम करें। इसके उसूल बनाए जा सकते हैं। फिर ये उसूल अपने अपने हिसाब किताब और अपने ख़ानदान और हस्ब व नस्ब के मुताबिक ये उसूल इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे कि ना नफ़का है, ना नफ़का होता है। अब ना नफ़के का आप क्या मयार बनाएंगे? अब अगर आप अमीर घराने की लड़की लाएं तो ना नफ़का उसके घराने के मुताबिक आपको तय करना पड़ेगा। और एक गरीब और बहुत आम घराने की लड़की अगर आपके घर में आई तो उसका ना नफ़का उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके ना प्यारे इस्लामी भाई उसूल बना लिए जाएं, और बने भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, और लोग कर भी रहे होते हैं। तो फिर वो उसूल के मुताबिक ये सब चलना पड़ेगा। फिर नियतों के साथ अहकाम भी बदलते चले जाएंगे। तो ये होगा। अल्लाह आसानी फरमाए। मरहबा। ये मैसेज के जरिए पूछा गया है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम है या अलीयुल अज़ीम है? ये या पर पेश है या ज़ेर है? इसमें ज़ेर है, अलीयुल ज़ेर है जी। अच्छा, इसमें ना जो सुबह के वक्त का वजीफ़ा है ना, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये एक मरतबा सुबह के वक्त जो पढ़ ले सारा दिन उसके काम बनेंगे और शैतान से हिफाजत में रहेगा। एक मरतबा जो पढ़ ले। और जो वो वजीफ़ा बताया ला, वो उसमें वला नहीं है, सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ेंगे। अलीय्यिल अज़ीम, इसके यहाँ पर देर क्यों है, मुझे इसकी वजह भी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो यार इसमें जलालत अल्लाह ये मौसूफ है और अल अली ये इसकी सिफत है। मौसूफ और सिफत दोनों का इराब बराबर होता है। अब इसमें जलालत से पहले चूंकि बा है, बिल्ला बा है, बा की ज़ेर है, ये हरफ जार में से है। जब बिल्ला मौसूफ जो है वो मजरूर होगा तो उसकी सिफत भी मजरूर होगी। इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अब तदरीस क्यों नहीं करते यार हमारे यहाँ? ये वैसे ही एक सर्फ और नौ पढ़ा है, उला तो कम से कम आप पढ़ा ही सकते हैं। अल्लाह अकबर। चलें जी आगे चलते हैं बंदी चैनल के नाज़रीन। एक और मैसेज था, उसमें ये था कि मशवरा यार आपको बड़ी मेहरबानी। गैर माकूल तो नहीं था। नहीं है, मैं तदरीस कर नहीं सकता। ये सब तदरीस होगी तो फिर वो सुबह का प्रोग्राम भी है, ये भी है ना। तो वो कितने बजे करते हैं? 8 से 10 है। तदरीस कर सकते हैं सेकंड हाफ में। चले बार अल्लाह रहमत फरमाए। मैसेज के जरिए ये भी पूछा गया है कि कारोबार शुरू करने से पहले जो है वो क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी नीयतें करनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि अपना और अपने घर वालों की किफ़ालत के लिए रोज़गार कमाने की सूरत निकालूंगा, मोहताजी से बचूंगा, बचाऊंगा अपने फैमिली को, तो गुरूर और तकब्बुर और फ़ख्र से, तफाखुर से ख़ुद को बचाऊंगा। और इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें चंदे करें, खैर ख्वाही करूँगा लोगों की और अल्लाह की नाफरमानी से बचूंगा। इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें करें और अल्लाह और उसके अल्लाह का फजल तलाश करूँगा। कुरान करीम से आप इसको सूरह जुमा में जो है फंतशिरु फिल अर्द है ना, जुमे के बाद, और उसके बाद अल्लाह का फजल तलाश करो। तो फजल यहाँ रिस्क, कसब, तो हदीस पाक में जो कसब के फ़ज़ाइल हैं उसको पाऊंगा। इस तरह की चंद एक अच्छी नीयतें घर से निकलने से पहले कर लें और आगाज़ इसी तरह करें कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक कारोबार करूँगा। और ज़्यादातर कारोबार वो शुरू करें जिसमें अल्लाह के बंदों का फ़ायदा होता हो। इसमें कुदरती तौर पर इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की तालीम और तालीम के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसमें फ़ायदा होगा ना उसमें ज़्यादा बरकत रखी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो इस तरह की चंद नियतें करेंगे और फिर तजर्बा हो, पार्टनर बनाना तो तजर्बेकार हो, 10 आदमियों से अच्छे अंदाज से मशवरा करके। आप पार्टनरशिप का मशवरा दे रहे हैं? वैसे पार्टनरशिप करनी चाहिए। हमने सुना है पार्टनरशिप का अंजाम लड़ाई होता है। नहीं, मुदारिबत तो करने वालों में, मुदारिबत में भी पार्टनरशिप ही है। एक का पैसा एक की मेहनत, पार्टनरशिप भी होती है। शरीयत ने मुदारिबत के भी उसूल दिए हैं, शराकत के भी उसूल दिए। पूरी शराकत का बाब है, मुदारिबत पूरा बाब है। तो अगर कोई मुदारबा करता है या शराकत करता है, अगर उसूलों पर चलें, दियानतदारी, अमानतदारी हो,
تو کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب سامان تجارت لے کر تشریف لے گئے تھے تو مال تو ان کا تھا اور باقی سارا سلسلہ جو ہوا تو وہ بھی ایک تجارت کی اور کام کاج کی اور کاروبار کا ایک وہ بھی ایک انداز بنتا ہے. کسی کی بکریاں لے کر آپ چرانے جائیں گے تو آپ اس میں بھی آپ اپنا حساب کتاب بناتے ہیں. تو تجارت کے ایک میرا خیال ہے بہار شریعت کا مطالعہ کریں گے تو اگر ایک باب میں جس میں بہت سارے مسائل ہیں، کتاب البیوع بہت بڑا باب ہے، چیپٹر ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوں. اور میں بنیادی بات جو میں عرض کرنے یہی جا رہا تھا کہ ان تمام تر اچھی خوبصورت شریعت اور ثواب وغیرہ کی نیتوں کے ساتھ ساتھ تجربے کار لوگوں سے مشورہ کریں. مرحبا. کہ یہ کاروبار، کیونکہ مارکیٹ میں پیسہ فلٹر ہو جاتا ہے. مارکیٹ ہے نا، مارکیٹ اس کو اب یوں سمجھے، میں کئی برسوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو بازار کی زمین ہے نا پیاسی ہے، پیسہ پھینکو چوس جاتی ہے، تھوڑا بہت پیسہ نظر ہی نہیں آتا. اس لیے کم انویسٹمنٹ والے لوگ بہت سوچ سمجھ کر تجارت کی طرف آیا کریں، کیونکہ جو آپ کو پروفٹ چاہیے نا اس کے لیے سرمایہ بہت چاہیے ہوتا ہے اور ہر ایک قابل اعتماد شخص نہیں ہوتا. پھر جب آپ دکانداری کرتے ہیں تو دکان کو بنانے کرنے سامان ڈالنے وغیرہ کے تعلق سے آپ کا بہت سارا پیسہ تو اسی میں لگ جاتا ہے. پھر مارکیٹ سے ادھار لے کر بھی آپ کاروبار کرتے ہو تو پھر دینے کے مسائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی کاروبار کرنے جائیں ہر کاروبار والے سے نہیں پوچھیں، اس کی بھی ہسٹری دیکھیں کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کی ہسٹری کامیابی ہے یا ناکامی ہے. بعض وہ مارکیٹ کے لوگ ہیں جن کی زندگی میں اپ ڈاؤن چل ہی رہا ہوتا ہے، وہ کبھی یوں جا رہے ہوتے کبھی یوں جا رہے ہوتے کبھی. بعض ہوتے ہیں جو بڑے کانسٹنٹلی اور استقامت کے ساتھ اور بڑے مطلب کہ اچھے انداز سے وہ اپنے آپ کو لے کر مارکیٹ میں بڑی خوبصورت انداز سے وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بہت اچھے تجربات ہوتے ہیں، بہت ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا کاروبار کرتے ہیں، مستقل کاروبار کرتے ہیں، کم نفع پر زیادہ ٹرن اوور بھی کر لیتے ہیں اور بیٹھے ہو کام کر رہے ہوتے ہیں. ان سے مشورہ کریں. چھوٹا انویسٹمنٹ ہے نا تو بڑے آدمی سے مشورہ نہ کریں، وہ پھر بڑی چیزیں دکھائے گا. آپ دیکھیں یار اتنے میں کیا کسی نے کیا ہے اس سے بات کریں اور وہ بھی کامیاب نظر آیا ہو آپ کو مارکیٹ کے اندر ایسوں سے. اب گھر چلانے کا مشورہ اب اس سے کرو جس نے ویسے دو دفعہ گھر توڑوا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا آپ کو بیچارہ مشورے دے گا؟ جس کو 30 40 50 سال خوش اسلوبی کے ساتھ گھر چلاتے ہوئے ہو گئے ہوں 25 30، اس سے مشورہ کریں گا نا میرا گھر کیسا اچھا چلے گا. اور وہ بھی اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. آپ جس لیول کے آدمی ہیں، جو آپ کا وہ رکھ رکھاؤ یا حساب کتاب ہے اس کے حساب سے کریں. یہ جو میں نے آپ کو آخر میں باتیں کی ہیں یہ کسی بھی مارکیٹ میں کاروبار تجارت کے لیے آنے سے پہلے ان کو بھی ضرور سامنے رکھیں. پھر جب اسٹارٹ لے تو پھر وہ نیتیں بھی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں. اور اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کا جائزہ ضرور لیجئے گا. کسی کی 25 30 سال کے بعد جو آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے آپ سوچیں میں وہاں آ کر بیٹھوں گا. یہ بھی میں بتاتا چلو 15 20 سال میں مارکیٹ تجارت کاروبار سب کے پیٹرن بدل چکے ہیں، انداز بدل چکا ہے. 25 30 سال پہلے جنہوں نے مارکیٹ میں پاؤں ڈالا تھا ان کے بننے میں اور آج کے بننے میں بہت فرق ہے. جو باہر جا کر جنہوں نے پیسہ بہت کمایا 25 30 سال پہلے 40 سال پہلے جو کنسٹرکشن اور لوگوں کو جو پیسہ ملتا تھا اس میں اور آج میں بہت فرق ہے. یہ یاد رہے. پاپولیشنز بڑھ چکی ہیں، آبادیاں بڑھ چکی ہیں. تو اس لیے یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہے شاید کئیوں کو جواب دے دیا ہے میں نے، شاید کئیوں کو جواب دیا ہے میں نے جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات اسلامی بہنیں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی پونجی لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یار سونا بیچ کر اپنا گھر چلا لیں گے. اچھا آدمی تھوڑا سا طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار تھوڑا اس کا گھر والی کا سونا بیچوں گا، تھوڑا اپنی چیزیں بیچوں گا اور یہ کر لوں گا. بعد میں پتہ چلا مارکیٹ میں پیسے بھی گئے، سونا بھی گیا، یہ بھی گیا، بیچارہ اور پریشان ہو گیا. تو مہربانی کریں، اگر ہلکا پھلکا گزارا ہو رہا ہے کریں، جاب سے گزارا ہو رہا ہے کر لیں، بزنس کرنا ہے تجارت کریں. میں خود تجارت کو اہمیت دیتا ہوں. تجارت کریں، اپنا کاروبار اپنا کام کاج کریں، لیکن بہت سوچ سمجھ کے کریں. اگر کم والیوم پر کرنے کی پوزیشن میں ہے کم والیوم پر کریں. پہلے سال ہمارے یہاں ایک تجارت سے بڑے بوڑھے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑی ایک ان کے نزدیک ایک بزنس لاجک یہ بیان کرتے ہیں وہ کہ پہلا سال نقصان، دوسرا سال برابر، تیسرا سال نفع.
یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جب آپ گڑھے میں مٹی ڈالو گے تو پہلے سال تو گڑھا بھرتا ہے، دوسرے سال گڑھا برابر ہوتا ہے، تیسرے سال مٹی آپ کو اوپر نظر آنے شروع ہو جائے گی، وہ بھی مستقل مزاجی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، اس کے پورے طریقہ کار کے ساتھ کاروبار کریں گے تب ہوگا یہ۔ آپ جناب جا رہے ہیں 12 بجے 1 بجے کاروبار کرنے کے لیے، پھر یہ گھڑا بڑا بھرتا نہیں ہے، پھر آپ بولو میں نے 4 سال مارکیٹ میں محنت کی، 4 سال کیا محنت کی، 4 سال میں مارکیٹ میں رہے 6 گھنٹے ہو، بستر پہ رہے ہو 10 گھنٹے 12 گھنٹے، گھر میں رہے ہو آپ اس سے زیادہ گھنٹے، تو کام کو کیا ٹائم دیا آپ نے؟ تو اپنے آپ کو تو دھوکہ نہ دیں آپ۔ یعنی یہ میں کئی ایسے جس کو کہتے ہیں نا لوزر جنریشن، جو لوز کر چکے، یہ میں ان کو سمجھو کہ آپ کو میں سمجھا، یا شاید آپ کے ماں باپ ڈریں گے آپ کو یہ بولتے ہوئے، ہم یوں کر لیں گے یوں کر لیں، بھائی اب بستر ٹوٹتا نہیں ہے کیا کر لو گے آپ؟ ارے ابو تھوڑے پیسے دو، ابو کیوں پیسہ دے؟ ابو نے اڑانے کے لیے پیسہ کمایا تھا کہ ابو پیسہ دے، ابو دے رہے ہوتے ہیں، کھانا سے کھاتا نہیں ہے، کاروبار کیا صحیح کرے گا؟ ابو کو پتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ اپنے خود 2 پیسے کما کر کاروبار پہ لگاؤ تو پتا چلے کہ پھر یہ پیسے کمانا کس کو بولتے ہیں۔ وہ ایک کہنے کو ایک سکھانے کے لیے سمجھے فرضی حکایت کی کہ ایک باپ اب روزگار کے لیے نہیں تھا، بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، بیٹا نے جب کاروبار شروع کیا تو کما کر لانے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا 10 روپے دے دیا کر مجھے روزانہ۔ تو بیٹا شام کو اتنی محنت مزدوری کر کر آیا، باپ کے ہاتھ میں 10 روپے دے، باپ نے اس کے سامنے 10 روپے پھاڑ دیے، پھاڑ کر بیٹا ابا یہ کیا کیا؟ ارے پھاڑ دیا، دل کر رہا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے ابا آپ تو میرے باپ ہو۔ یہ 4-5 دن تک وہ باپ جو ہے نا 10 روپے کی نوٹ پھاڑ دیتا اس کے سامنے، بیٹے کے 4-5 دن کے بعد اس کا تو شارٹ ہو گیا بلب، وہ پھٹا، بولا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا میں پورا دن کتنی محنت کرتا ہوں، وہ کیا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، 10 روپیہ پھاڑ کے یوں میرے سامنے رکھ دیتا ہوں، بیٹا کتنی تکلیف ہے، 4 دن میں نے تیرے 10 روپے 40 روپے ضائع کیے، تو چیخ اٹھا، تو نے زندگی میرے کتنے پیسے ضائع کیے؟ میں نے کبھی اس طرح چیخ کر تجھ سے بات کی ہے؟ پھر تجھے 4 دن تیری قربانی کا احساس ہوا، میں نے زندگی بھر تیرے لیے قربانیاں دی، کبھی تجھے احساس ہوا؟ یہ اگست کا مہینہ ہے نا، 14 کا سب آپ نے گزاری ہے، میں اس پر بھی آپ کو عرض کروں، جن لاکھوں لوگوں نے قربانی دے کر وطن بنایا نا، ان کی قربانی کا احساس کریں، ضائع نہ کریں ان کی قربانیوں کو، اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ ملائیں۔ جب قربانیاں اس کے سامنے ضائع ہوتی ہیں نا جس نے محنت کی ہوتی ہے، اس کو بڑا درد ہوتا ہے۔ تو بعض نوجوان ہمارے ماں کا سونا بیچ کر، تو باپ کی چیزیں بیچ کر، تو سامان بیچ کر، یہ بیچ وہ بیچ کر بہت کاروبار کرنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ اپنا ہنر پیدا کریں، اپنے اندر قابل صلاحیت پیدا کریں، خود اپنے اندر لاکھوں روپے بنانے کی کوشش کریں، پھر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قدر ہوگی آپ کے پیسے کی، آپ کے مال کی، کہ میں نے محنت سے پیسے حاصل کیا۔ ورنہ والد اتنی محنت کر کے، ماں نے اتنا پیسہ بچا کر آپ کو دیا، آپ گئے اور جناب ماں باپ، اب کاروبار بھی کیا ماں باپ بھی اٹھا کے بھیج رہے ہیں، جا 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 رہا ہوں، محنت تھوڑی کی تھی وہ پیسہ بنانے کے لیے، بعد میں پتا چلا وہ پیسہ بھی فلٹر ہو گیا۔ یہ میں نے اتنی فیملیز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی اتنے خاندانوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر ماں باپ دیتے ہیں کیا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا کاروبار کرو، امیر ہو یا غریب ہو یار، پیسہ محنت سے کمایا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ پیسہ درختوں پہ تھوڑی لگا ہوتا ہے، اگر دیا ہے تو پھر قدر کریں، 8 فجر کی نماز پڑھیں اور 8-9 بجے اٹھ کر کاروبار کریں، صبح جائیں، محنت مزدوری کریں۔ شروع میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، 5-7 سال ماں باپ کو بتاؤ بھی تو صحیح کہ ہاں اب میں محنتی ہوں، میں دن رات کوشش کرتا ہوں، لذتوں کے پیچھے نہیں ہوں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہوں، مگر نمازیں نہیں چھوڑنی، عبادت نہیں چھوڑنی، جھوٹ نہیں اختیار کرنا، دیانت داری امانت داری کے ساتھ، اور تجارت کے اور کاروبار کے اور کام کاج کے اصول سیکھ کر کاروبار کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسی برکت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ایک تشہیری پرومو ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے زندگی کے بہت سارے شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ان میں ایک شعبہ تعلیم بھی ہے جو اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور دیگر متعلقہ اسلامی بھائیوں کے درمیان دین متین کا کام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ٹیچنگ ایک بہت خوبصورت پیشہ ہے کیونکہ ٹیچر رہنما ہے، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم اس طرح دینی ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چلے۔ علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، زیادہ سمجھانے بیٹھتے ہیں تو پھر زیادہ پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے واٹس اے پرابلم۔ اسلام و دین کی خدمت یہ سب سے پہلے ہے، میں مسلمان سب سے پہلے ہوں۔ آپ میتھمیٹکس کے ٹیچر سے فزکس کا سوال کرنے نہیں جائیں گے۔ اس طرح دینی معاملے میں بھی دیکھیں کہ میں دین کا سوال کر کس سے رہا ہوں۔ یونیورسٹی کتابیں دیکھ کر پڑھ لیتے ہو، اگر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کی کتاب دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اساتذہ کو چاہیے، ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنے لیکچر کے اندر، اپنے بیان کے اندر اسٹوڈنٹ کو جو اسلامک ویلیوز ہیں اس پر موٹیویٹ کریں۔ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ ارے بھائی کوئی ٹھیک نہیں ہے، صرف اسلام و دین ٹھیک ہے۔ آپ بہت سارے کورسز سیکھتے ہوں گے، دعوت اسلامی میں آ کر صرف یہ سیکھ لیں کہ دنیا میں جی کر، انہی سانسوں میں رہ کر میں نے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ ٹیچرز کے لیے خوشخبری، دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے ٹیچرز کے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری 23 اگست دوپہر 3 بجے مدنی چینل پر براہ راست سنتوں بھرا بیان فرما رہے ہیں۔ میں امید ہے کہ صرف پاکستان میں بھی ٹیچرز انشاءاللہ اس اجتماع کو، اس بیان کو سنیں گے، اور دنیا بھر میں بھی جہاں ٹیچرز اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، الحمدللہ نگران شورا ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے، ہماری تربیت فرمائیں گے، تو ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ یاد رہے 23 اگست دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پائے حسین و حسن فاطمہ علی